بیمار ہوئی نماز شروع، بیماری ختم، نماز ختم. کسی چیز میں کمپٹیشن میں یا کسی اس مسابقے میں حصہ لیا، مسابقہ جیت گئے، نماز ختم ہے نا. تو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے، منمانے ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، جتنی چاہے اتنی پڑھتے ہیں. لعنت و ہلاکت و بربادی و برائی و نمازی. کیوں لعنت و ہلاکت و بربادی ہو؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اس لیے کہ وہ لوگوں پر لعنت ہو، ان نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی نماز پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں. گویا کبھی پڑھنا اور کبھی چھوڑنے والے پہ لعنت کی جا رہی ہے، جو کبھی نہیں پڑھتا اس پر کیا ہوگا اندازہ لگا لیں. ٹھیک ہے، میں بازار میں ہوں، میں جو اچھے لباس میں ہوں، میری خود کی شادی ہے، میں کسی کی شادی میں ہوتی، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن میرا لباس میری شادی میں عبادتوں سے تو نہیں روک سکتی، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میری نماز تو فرض ہے. تو گویا اسلام تو وہ دین ہے جس کے اندر اللہ کی عبادت، رب کی عبادت جو ہے، جو 5 وقت دن میں فرض ہے، جس کو نماز کہا جاتا ہے، وہ تو اگر میدان جنگ میں بھی ہو تو ادا کرنی ہے، رخصت اور چھٹی نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت کو اللہ ہم پر رحم کرے کیا جواب دیں گے جب ہم نے اپنے رسومات کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے، اپنی فیشن پرستی کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے، حالانکہ رزق دینے والا اللہ ہے، پھر بھی ہم سوچتے شاید کسٹمر رزق دے کے جائیں گا ہم کو، تو ہم اللہ کو ناراض کرتے. چھوٹی چھوٹی تجارتوں کے لیے اور دنیا کے 2 کوڑی کے لیے جو ہم نے رب کے جو ہے ذکر کو، جو سب سے افضل تھا، جس کو فرض قرار دیا گیا، اس کو ہم نے ایک معمولی عمل سمجھ کے چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں. جو آج کا دوسرا عنوان ہے نماز کی اہمیت، جس کے مقرر ہوں گے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور اس عنوان پر روشنی ڈالیں. جزاک اللہ. 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے 90 سیشن میں جمع ہوئے، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ عزیز میں آج جو ہے نماز کی اہمیت اس عنوان پر جو ہے کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اگر میں تیار ہو کر کسی جگہ جاتا ہوں تو میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ وضو تھوڑی کر پاؤں گا. مرد ہے، بالوں کو ایسا کڑک کر لیا، ایسا کرن لگا کے آ گیا اس نے، تو اب وضو میں مسا کیسے کر سکیں گا؟ وہ تو پورا ختم ہو جائے گا. ایک عورت بیچاری گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے جو پارلر پہ سچ کے آئی ہے، وضو کر کے اپنا میک اپ تو بگاڑ نہیں سکتی ہے. تو جس چیز کو ہمارے دکھاوے میں بھی خمیازہ بھگتنا ہے وہ میری نماز ہی ہے. نہیں، نماز کو جائیں گے تو بس پورے سیل پڑ جائیں گے، بال خراب ہو جائیں گے، میک اپ نکل جائے گا، وضو سے فلاں ہو سکتا ہے، نیچے بیٹھنے سے کپڑے یہ ہو سکتے ہیں. تو جس چیز کو بھگتنا ہے وہ نماز کو ہی بھگتنا ہے خمیازہ. اگر میرے گھر میں شادی بیاہ ہے تو جس چیز کو نقصان بھگتنا ہے، میرے شادی بیاہ کا جو چیز چھوٹیں گی، وہ شادی بیاہ نہیں ایسا ہو سکتا کہ نہیں آج شادی نہیں ہوں گی اگر نماز کا معاملہ آ گیا تو. وہ یہ ہوگا کہ میری جو ہے شادی کی وجہ سے نمازوں کو میرے خمیازہ بھگتنا ہے، اور میں نمازوں کو چھوڑ دوں لیکن شادی کا پہلے اہتمام کروں. تو وہ آج دیکھا جا رہا ہے اس فریضے کی اتنی کم اہمیت ہے کہ ہمارے تمام چیزوں کا خمیازہ اور نقصان، خمیازہ بولتے ہیں نقصان، کسی چیز کو اگر بھگتنا پڑتا ہے تو وہ میری نماز ہے، وہ میرا فریضہ ہے. گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اہمیت ہم اس حد تک کھو چکے ہیں کہ ہمارے لیے نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن تجارت نہیں. نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن شادی بھی نہیں. نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن کھیل کود نہیں. نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن دنیا کی کسی اور چیز کو ہم ترک اور آگے پیچھے نہیں کر سکتے. حالانکہ ہم اس دین اور اس شریعت کے ماننے والے جس کے اندر نماز فرض ہے، اور اس حد تک فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کا حکم دیا اور نبی نے اس کا طریقہ بتایا کہ صلاۃ الخوف کیسی پڑھی جائے. صلاۃ الخوف وہ نماز ہوتی ہے کہ جب دشمن سامنے ہو، لڑائی کا معاملہ ہو، تو تب بھی اسلام سکھا رہا ہے نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہے. اس کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑے ہوں گی، وہ 2 رکعت پڑھیں گی اگر 4 والی نماز چل رہی تو، پھر وہ وہاں سے ہٹ جائیں گی، دوسری جماعت آ کے امام کے پیچھے مل جائیں گی، جب باقی کے 2 ان کے ساتھ پڑھیں گی. گویا آدھی جماعت کو 2 رکعت اور آدھے لوگوں کو 2 ملیں گی، امام کی 4 ہوں گی، باقی کے آ کے وہ مکمل کر لیں گے اپنی بات میں. تو گویا خوف میں بھی ہے، مطلب خوف مطلب جنگ کی حالت میں ہے، جان جانے کا معاملہ بھی ہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے. آپ سمجھ رہے؟ صلاۃ الخوف یہ جنگ میں پڑھی جانے والی نماز ہے، یہ دشمن کے اٹیک کا جب ڈر ہے جو انسان نماز پڑھتا ہے صلاۃ الخوف کہتے ہیں. تو گویا اسلام تو وہ دین ہے جس کے اندر اللہ کی عبادت، رب کی عبادت جو ہے، جو 5 وقت دن میں فرض ہے، جس کو نماز کہا جاتا ہے، وہ تو اگر میدان جنگ میں بھی ہو تو ادا کرنی ہے، رخصت اور چھٹی نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت کو اللہ ہم پر رحم کرے کیا جواب دیں گے جب ہم نے اپنے رسومات کے لیے، شادی بیاہ کے لیے،
چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے، اپنی فیشن پرستی کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے، حالانکہ رزق دینے والا اللہ ہے، پھر بھی ہم سوچتے شاید کسٹمر رزق دے کے جائیں گا ہم کو، تو ہم اللہ کو ناراض کرتے۔ چھوٹی چھوٹی تجارتوں کے لیے اور دنیا کے 2 کوڑی کے لیے جو ہم نے رب کے جو ہے ذکر کو، جو سب سے افضل تھا، جس کو فرض قرار دیا گیا، اس کو ہم نے ایک معمولی عمل سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز سے لے کر اگر مغرب کی نماز دیکھی جائے تو دونوں کے فرق سے کم از کم اتنا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثر تعداد نماز نہیں پڑھتی۔ فجر کے اندر 4 6 8 10 ایک صف، اگر مسجد ایسے علاقے میں جہاں زیادہ مسلمان ہیں تو 2 صف زیادہ سے زیادہ، اور مغرب کے اندر وہی مسجد کا حال یہ کہ فل ہو جاتی ہے، لوگ بازو والی مسجد میں کبھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مغرب سے آپ مخالف کیجیے جمعے کا، تو پھر پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی اور بھی اکثریت نہیں پڑتی، اس لیے کہ جمعہ میں جتنی تعداد ہوتی ہے تو مسجدوں کو بند کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس سے آپ کمپیئر کیجئے رمضان کا پہلا دن اور وہ پہلی رات جو عشاء کی جو ہے مغرب کی آتی ہے اور عشاء کی آتی ہے، اس میں تو راستوں کو بند کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب عام جمعے میں بھی لوگ اتنے نماز نہیں پڑھتے جتنے رمضان میں پڑھتے ہیں، اور رمضان میں بھی جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے مشہور کر دیا، آخری جمعہ جو ابھی گزرا ہے، اس میں جو ہے اگر اس کا معاملہ لے تو اس میں بھی اور تعداد ملیں گی جو عام جمعہ میں بھی نہیں ملتی ہے۔ اس سے پتہ چلا عام جمعہ میں رمضان کے بھی جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے جمعۃ الوداع کو پڑھتے، اور عیدین کا اگر معاملہ لے تو عیدین میں آپ کو اتنے لوگ ملیں گے جتنے آپ کو جمعے میں بھی نہیں ملتے، چاہے جمعۃ الوداع جس کو کہا تھا اس میں بھی نہیں ملتے۔ اس سے پتہ چلا کتنے لوگ کثرت سے نماز چھوڑ رہے ہیں، ایک فجر کی عام نماز سے لے کر عید کی نماز سے اس کو کمپیئر کر، کیونکہ عیدگاہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، اس کے اندر مسلم ایک عیدگاہ میں 1.25 لاکھ، ایک عیدگاہ میں 1 لاکھ، ایک لاکھوں، اور پھر جمعہ جو ہے عیدین کی نمازیں جو مساجد میں بھی ہو رہی ہے، پھر لوگوں نے پرائیویٹ جو ہے اپنے کھیتوں پر بھی اور کھلے میدانوں میں بھی شروع کر دیے، اتنا ہونے کے باوجود بھی جگہ نہیں پڑتی۔ تو پتہ ہی چلا کہ وہ فجر میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور عید کی نماز کو جا رہے وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے اس عید کی نماز میں بھی سارے مسلمان نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے تو اتنی تجارت کر چکے ہوتے ہیں کہ جو فجر کے بعد سوتے ہیں تو دوسرے دن اٹھتے ہوئے عید کے باسی دن کے دن جو ان کا آنکھیں کھلتی، تو وہ پورے لوگ بھی نماز نہیں، اس لیے کہ بزنس میں تو ہے نا، چاند رات کا بزنس کیسا ہم مار کھا سکتا ہمارا، وہ بھی صرف ایک عید کے لیے، ایک تہوار کے لیے، حالانکہ تہوار اسلام میں صرف 2 ہے، منانا چاہیے۔ عید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں تہوار، وہ منانے کی چیز ہے، تو بہرحال آپ دیکھیے اس کو بھی لوگ دھڑلے سے چھوڑ، تو گویا نماز کی اہمیت چھوڑ، اگر اس کی اہمیت شاید ہمارے دلوں میں ایسی ہوتی جیسا ہونا چاہیے، جیسا اس کا حق ہے، تو شاید ہم اپنے ہر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں سوائے اس کی کہ نماز کو سب عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ بزنس کو بات نہیں، تھوڑی دیر شٹر ڈاؤن، کوئی اللہ رزق دینے والا ہے، کسٹمر آج نہیں کل آئے گا، کوئی کہ میں جو کھیل کود میں کھیل کود چلتا رہے گا، کھیل کود انسان صحت کے لیے کرتا ہے، اللہ صحت دینے والا ہے، اس کا مالک ہے، کھیل کود ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن نماز کے آڑے نہیں آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے میں بازار میں ہوں، میں جو اچھے لباس میں ہوں، میری خود کی شادی ہے، میں کسی کی شادی میں ہوں، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن میرا لباس میری شادی میں کوئی عبادتوں سے تو نہیں روک سکتا، وہ ایک الگ چیز، لیکن میری نماز تو فرض ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ نماز کی اہمیت کو جان لیں تو انشاءاللہ عزیز میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جتنی مسجد ایگزسٹنس میں ہے، ایک بھی شہر کی کوئی مسلمان آبادی کی مسجدیں پڑھنے والی نہیں ہیں نمازیوں، کیونکہ اتنی کم مسجدیں ہیں، اتنی کم مسجدیں ہیں، کسی کو انتہا نہیں، جو کہ نماز کہاں پڑھتے ہیں لوگ، کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیتے تھوڑی بڑھا دیتے لوگ، عیدین میں تو اکثر بولتے چلو عید کے لیے مسجد کو اتنا تھوڑی بڑھا سکتے، ٹینٹ لگا دو، کچھ کر دو، تو ہم نے نماز کی اہمیت کو کھو دیا۔ میں آج آپ کے سامنے نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت پہ بات کروں گا، اس کے مسائل پہ میرا ڈسکشن نہیں اور میری گفتگو نہیں ہوں گی، یاد رکھیے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا امپورٹنس کیا ہے، ہم اس کو سمجھ لیں اور اپنی زندگیوں میں نماز کو لا لیں، ہم مسجد جانے والے بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، جیسا کہ جو ہمارے نبی نے ساری زندگی اور اپنی موت وفات تک جو نماز کو مسلسل پڑھتے رہے، صحابہ کرام نمازیں پڑھتے رہے، چاہے وہ جو بھی حالات زندگی کے ان کی چلتے رہے، تو ہم بھی جو اپنے آپ کو نمازی بنا لے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی شروعات کی، پہلی سورت الفاتحہ ہے، 7 آیتیں گزر گئی جو کہ دعا ہے، دوسری سورت آتی ہے، دوسری سورت جو ہی شروع ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 میں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جس کی پہلی صفت یہ ایمان لاتا ہے غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتا ہے، ومما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے دے رکھا اس میں سے خرچ کرتا۔ تو مومن کی صفت جو قرآن پر ایمان لاتا ہے، جس سے قرآن سے جس کو ہدایت ملتی ہے، اس کی پہلی صفت ایمان بالغیب اور دوسری صفت نماز قائم کرنا۔ سورہ بقرہ شروع ہی ہوا ہے، تیسری آیت شروع ہوئی، مومنوں کی صفت نماز قائم، تو گویا پتہ چلا ایمان کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے وہ کیا ہے؟ صلاۃ، نماز۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ معون سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 سے آگے، فویل للمصلین، لعنت و ہلاکت و بربادی و برائی و نمازیوں کے،
کیوں لعنت ہو، ہلاکت و بربادی ہو؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس لیے کہ وہ لوگوں پر لعنت ہو، ان نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی نماز پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ تو گویا کبھی پڑھنا اور کبھی چھوڑنے والے پہ لعنت کی جا رہی ہے، جو کبھی نہیں پڑھتا اس پر کیا ہوں گا اندازہ لگا لے۔ فویل للمصلین، لعنت ہو ان نمازیوں پر جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ظہر اثر مغرب ہو گئی، فجر عشاء چھوڑ دی، یہ اس میں شامل ہو۔ مصیبت آئی تو نمازیں شروع، مصیبت چلے گی نمازیں ختم، ہے نا۔ ایگزام آئے نمازیں شروع، ایگزام ختم نماز ختم۔ بیمار ہوئی نمازیں شروع، بیماری ختم نماز ختم۔ کسی چیز میں کمپٹیشن میں یا کسی اس میں مسابقے میں حصہ لیا، مسابقہ جیت گئے، نماز ختم، ہے نا۔ تو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے، منمانے ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، جتنی چاہے اتنی پڑھتے ہیں، حالانکہ فرض 5 ہے، لیکن جب چاہے تو کہا فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ تو گویا کبھی پڑھنے اور چھوڑنے والوں پر لعنت بھیجی گئی، مکمل اور مسلسل چھوڑنے والوں پر اللہ کتنی جو ہے لعنتوں کو اپنی اس پر، جس کو بولیں گے بے شمار لعنتیں نازل کرتا ہوں۔ ہم ایک گیس کر سکتے ہیں، اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ جو پڑھ رہا اور کبھی چھوڑ رہا اس پہ لعنت ہے، جو ہمیشہ چھوڑتا ہے اسے کیا ہوتا ہوں گا، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا، کہا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہوتی۔ پہلا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ دوسرا نماز قائم کرے۔ تیسرا جو ہے زکوٰۃ ادا کرے۔ چوتھا جو حج کرے۔ اور 5واں آپ نے فرمایا وہ صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے۔ 5 باتیں فرائض میں بتائیے۔ تو گویا اسلام کی بنیادیں، بنی الاسلام علی خمس، بنیادیں، ستون، عماد، جو کالم، جو پلر ہوتا ہے جس کے اوپر کسی چیز کی چھت ٹیکی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں عماد، بنیاد۔ تو اسلام کی بنیادیں، اسلام جو چیز پر ٹکا ہے اس کے 5 کالمز اور پلر سے اسلام ٹکا ہے۔ اور اس میں سے سیکنڈ پلر جو ہے امپورٹنس کے اعتبار سب سے پہلا تو توحید، شہادت، اس کے بعد نیکسٹ پلر صلاح، نماز ہے۔ تو اندازہ لگائیے ہم اگر نماز کو چھوڑتے ہیں تو گویا اللہ نے جو دین، جس ایمان، جن پلروں پر، جس پہ بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد میں سے ایک بنیاد کو ہم کاٹنے والے اور ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔ اور اسلام نے اتنی اس کی جو ہے حکم دیا کہ اس کو جو ہے دوسرا وہ کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا، واقعات اٹھا لیجیے حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے، اور کلمہ پڑھانے کے بعد دوسرا کام جو بولتے ہیں کیا ہے معلوم؟ نماز قائم کر، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس شخص کو حکم دیا جاتا تھا۔ اندازہ لگائیے یہاں ابھی اسلام قبول کیا ہے، مسلمان بنا ہے، حق کی طرف آیا ہے، حق کی گواہی دیتی، دوسرا کام کیا کرایا جا رہا ہے اسے؟ اسی دن آپ کہتے تھے کہ جو ہے انسان اسلام کلمہ پڑھاتے تھے، اسے غسل کا حکم دیا جاتا تھا، اسے اپنے جو زندگی اس نے پہلے کفر میں گزاری، اس کفر کے بالوں کو نکالنے کا حکم دیا جاتا تھا، اور فوراً اس کے بعد آپ کہتے تھے نماز قائم کرو، اور وہ شخص نماز پڑھ۔ کئی واقعات، خود عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کا حکم دیا اور نماز۔ تو آپ دیکھ رہے ایک نو مسلم کو اسلام قبول کرتے ہی معافی نہیں ہے کہ نہیں چلو اب اسلام قبول کیا 1-2 سال تمہارے لیے معافی ہے، اس کے بعد تو نمازی بن جانا، اس کو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ جب رب پر ایمان لایا تو اگلا فریضہ اس کے لیے تیار ہے، وہ کیا ہے؟ صلاح، نماز قائم کر۔ اور آج ہم جو ہے پیدائشی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کس دھڑلے سے اور کس آسانی سے نماز کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، ہمیں اگر اللہ رب العزت معاف نہ کرے تو یقیناً ہم تو بہت خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ کس دھڑلے سے چھوڑے، بالکل نماز کا کیا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ 2 دوست، 2 مسلمان، 2 بھائی ایک ساتھ بازار میں جاتے ہیں، ایک ساتھ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ساتھ کسی جگہ ہے، ایک کہتا ہے میرے بھائی نماز کو چلو، دوسرا کیا کہتا ہے؟ تم جا کے آؤ، سبحان اللہ، تم جا کے آؤ۔ ایک کفر اختیار کرتا اور ایک ایمان پہ چلتا ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 بھائی ہے، 2 دوست ہے، 2 بزنس پارٹنر ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک کہتا ہے تم جا کر آؤ، گویا ایک کفر اختیار کرتا ہے، دوسرا ایمان پر باقی۔ کیا عجیب حال ہو گیا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسے حال آئیں گے کہ انسان صبح گھر سے نکلیں گا اور ایمان کے ساتھ شام میں کافر بن کے آ جائیں گا، ہے نا۔ صبح نکلیں گا ایمان والا، یا شام میں نکلیں گا ایمان کے ساتھ، صبح کافر بن کے آ جائیں گا۔ شاید وہ حال ہم نے اپنے اوپر خود لا لیا ہے کہ نمازوں کو چھوڑنا کفر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ کہہ رہے نہیں آپ پڑھ کے آئیے میں ذرا بیٹھتا ہوں۔ اندازہ لگائی نماز کی مطلب کوئی قدر، کوئی اہمیت نہیں ہے، جس نماز کے لیے صحابہ تڑپ رہے تھے کہ اللہ رب العزت جس نے اتنے فضل، اتنے کرم، اتنی جو ہم پر نعمتیں برسائی ہے، اس کے بدلے ہم کچھ کرے اس رب کے لیے، اور وہ نماز تھی جو دی گئی، اس کے لیے ترس رہے تھے کچھ نازل ہو۔ اور ہمارا حال یہ ہے
کہ ہمیں دیا گیا ہم پڑھتے نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان مطلب آ رہا تھا، ابتدائی مکی دور تھا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تب بھی آپ جو ہے 3 وقت نمازیں پڑھتے تھے اور 2 رکعت ہوا کرتی تھی وہ نماز، صبح دوپہر اور شام میں 2 رکعت. صحابہ بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے 2 رکعت کی شکل میں، حالانکہ نماز فرض نہیں تھی ابھی، لیکن پڑھا کرتے تھے. ابھی تو فرض نہیں ہوئی، جب فرض ہوگی تو صحابہ تو خوش ہو اٹھے تھے کہ ان کے رب نے جو اتنے فضل اور کرم ان پر کیے اور آخرت میں جنت دینے والا ہے. کچھ تو چیزیں جو ہم پر فرض کی ہے جس کو عمل ملا ہے، اور آج ہم سوچتے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز فرض نہیں کرنا تھا یار، باقی سب چل جا رہا. روزہ جم جاتا اپنے کو 1 مہینہ کوئی بہت مشکل نہیں جاتی، اتنی بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں. زکوٰۃ کا بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں یار، مال کا ہی معاملہ ہے، دے دیں گے اٹھا کر. حج کا معاملہ تو پیسے ہے تو نہیں تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. تو یہ تھوڑا سا آسان دکھ رہا. توحید تو معاملہ ماشاءاللہ ہی نہیں، ہم تو توحید پرست ہے، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. بس یہ 5 وقت کیوں اللہ تعالیٰ بلا لے رہا، بس یہ نہیں ہونا تھا. مطلب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ جو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس میں بھی ہماری منمانی ہوتی ہے. اور صحابہ کا حال یہ تھا، صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا رب نمازوں کو شاید ہم پر فرض کر دے تو ہم اس کو ہمیشہ ادا کریں گے، اور ہم سوچتے کاش کی فرض نہ ہوئی ہوتی تو باقی سب عمل تو ہم انشاءاللہ کر ہی لیتے. آزمائش کہاں ہوں گی پھر؟ نماز آزمائش ہے، فرائض آزمائش ہے، یاد رکھیے. آزمائش کہاں ہوتی پھر؟ اگر آپ کو یہ آسانی ہم کو دے دی جاتا کہ بس ایمان لا اور بس پڑے رہو گھروں کے اندر اور اس کے بعد مر جاؤ تو آ جاؤ جنت میں اللہ کی، پھر آزمائش کہاں تھی بھائی میرے؟ دنیا میں چھوٹی سی نعمت بھی آپ کو بغیر آزمائش کی نہیں ملتی ہے. بغیر محنت کی کوئی کما سکتا ہے کہ دنیا میں؟ بغیر محنت نہیں، میں کچھ نہیں کرتا لیکن بہت ہمارے پاس آ جاتا ہے، یہ الگ بات ہے. باپ داداؤں نے کمایا ہے، اس کے پاس اگر ہے بھی تو لوگ اس کو کوستے اور کاٹتے کہ بیکار انسان ہے، کچھ کرتا نہیں، باپ داداؤں کو اس پہ عیش کر رہا ہے نا. تو وہ بھی چپ چپ 9 بجے اٹھ کے باہر جاتا اور شام میں آتا گھر بتانے کے لیے کچھ کر رہا ہوں، حالانکہ وہ خرچ کرتا ہے لیکن کچھ کر رہا ہوں بھائی میں، ہے نہیں. تو دنیا میں کوشش کرنے کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہمیں ایمان پر چل کر جو اس کے تقاضے ہیں فرائض ہے اس پہ عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یاد رکھیے. اور آج ہمارا حالت یہ ہے، آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، کوئی شخص مسجدوں میں دکھنے لگ جاتا ہے، تو لوگ کیا پوچھتے ہیں اس سے معلوم؟ سب خیر تو ہے نا گھر پر؟ تو کیوں آپ یہ سوال کیوں کر رہے؟ نہیں جیسا ایسا لگا ایگزام ہے شاید آپ آنا شروع ہو گئے، کوئی مصیبت تو نہیں آئی نا آپ پر؟ نہیں آپ مسجد میں آ رہے تو اس لیے پوچھ رہے، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی نا آپ کو؟ نہیں سب ٹھیک ہے. نہیں جیسا آپ مسجد آ رہے تو پوچھنا پڑا کہ بیمار تو نہیں، آپ مسجد شروع ہو گئے، اس لیے کہ آپ ایگزام سے ایگزام دکھتے، مارچ ٹو مارچ دکھتے بہت سالوں سے، اور بیماری سے بیماری نظر آتے، بزنس جب بند ہو گیا تو جب نظر آتے اس کے بعد نہیں ہے. تو گویا اگر ایک انسان نمازی بن جاتا ہے تو لوگ اس سے خیر خیریت پوچھنا شروع کر دیتے، بھائی سب ٹھیک تو ہے نا گھر میں؟ کوئی بیماری تو نہیں ہے نا؟ کوئی مصیبت تو نہیں ہے نا؟ اس لیے کہ ہم نماز کو تبھی تو استعمال کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں، بزنس ڈوب جاتا ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں، لڑکی بھاگ کر چلے جاتی ہے، لڑکا بھگا کر لا لیتا ہے، اس نے فلاں کر دیا، تو اللہ کی راہ میں جو ہے پھر اللہ کے جو ہے دین پر عمل شروع، نمازی بن گئے بالکل، تسبیح ہاتھ میں چالو ہے، مسجد سے اٹھا کے لے جانا پڑ رہا، نکل رہے نہیں خود سے. اور اس کے بعد جب وہ معاملہ حل ہو گیا، کیس ختم، معاملہ ختم، اللہ نے نعمت دے دی، تجارت چل گئی، فلاں ہوگی، اس کے بعد پھر لوگ پوچھتے شاید سب اچھا چل رہا، کیوں؟ نہیں وہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں تو ایسا لگا اب اچھا چل ہی رہا ہے، اس لیے کہ مسجد آ رہے تھے اب ہے نہیں. یہی حال ہو چکا ہے کہ نمازیں جب انسان پڑھے تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، کو مصیبت میں لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر تو نماز کو کبھی آتا نہیں ہے. حالت ہمارے یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، روز قیامت جو سب سے پہلے اللہ جس چیز کا حساب شروع کریں گا بندے سے وہ اس کی نماز ہوں گی. پہلا حساب اللہ کے حق میں جو ہوگا وہ نماز، اور پہلا حساب بندوں کے حق میں جو ہوگا خون کا ہوگا. تو بندے کا جو اللہ جب معاملہ کریں گا اپنا تو توحید تو بہرحال ہے، نماز سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا. جامع ترمذی کی روایت اللہ فرمائیں گا بندے کی نماز دیکھو، سب اس کی نماز دیکھی جائیں گی. اللہ کہیں گا کیا ہوا، اس کی نماز پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ جو ہے فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نماز میں کمی ہو رہی. تو اللہ کہیں گا دیکھو اس کی کوئی اور نفل سنت وغیرہ ہے کہ اگر ہو تو یہ اس سے فرائض کی تکمیل کر دینا، ٹھیک؟ تو وہ ڈھونڈی جائیں گی. پھر اگر وہ بھی نہ ہوئی تو پھر خسارے میں رہیں گے. تو پہلا سوال، پہلا حساب، پہلا کتاب، فرسٹ اکاؤنٹیبلٹی، پہلا اکاؤنٹ جس کے تعلق سے رجسٹرز کھولے جائیں گے میرے اور آپ کے، وہ ہوگا نماز کا معاملہ. اب ہر شخص سوچ لے، اگر کوشچنر ایگزامینر کے فرسٹ کوشچن کے اندر جو وائوا میں ہوتا ہے، اورل ٹیسٹ میں ہوتا ہے، انسان فیل ہو جائے تو اگلوں کا کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. پہلا سوال آپ نے غلط لکھا پرچے میں تو ایگزامینر سائیکولوجی کا لے رہے یار اس پرچہ غلط لکھا ہی ہوگا، ہے نا؟ تو ہر کوئی بولتا فرسٹ وہ اٹیمپٹ کرنا چاہیے جو سب سے اچھا آپ لکھو. پہلا کوشچن دیکھیے نماز، اس میں ہم فیل ہو گئے تو اگلوں کے بارے میں اندازہ ہی لگایا جا سکتا کیا ہونے. فرسٹ امپریشن ہی ہمارا غلط پڑ جائے گا. ہم کوشش کریں نماز کو امپریشن کے لیے نہیں لیکن اپنے رب کے پاس حساب دینا ہے، یہ فریضہ ہے، اور اس کو خواہش کے ساتھ تکمیل لے جائے کہ نہیں اللہ مجھے کرنا ہے تو اتنی نعمتیں دیتا ہے. اگر کوئی عام انسان اتنی نعمتیں دے تو مجھے کتنا اس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے
ہے نہیں. ایک انسان کسی کو خیرات بھی دے تو بیچارہ جو لیتا ہے نا اس کو شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے اس کا. حالانکہ خیرات دے کر وہ احسان نہیں کرتا ہے, وہ اپنا ایک بوجھ اتارتا ہے سر سے, پھر بھی لیکن وہ کرتا ہے. تو اللہ اتنی بیش بہار نعمتیں دیتا ہے, کیا اس کے شکر میں ہم فرائض پہ بھی عمل نہیں کریں گے؟ بہرحال یہ بڑی ضروری چیز ہے. آج ہم جو ہے اتنی مصروفیت کا ہم بہانہ بناتے ہیں اور جو ہے اتنے کام ہم نے اپنے اوپر جو ہے لاد دیے ہیں کہ جس کا خمیازہ اگر کسی کو بھگتنا پڑتا ہماری مصروفیت کا تو وہ صرف اور صرف نماز ہوتی ہے. اور آج جو ہے نماز کا ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم بہت کم اسے ادا کرتے ہیں. حالانکہ نماز کی ادائیگی پابندی سے کرنا, اس کی خاص تاکید اللہ کی کتاب نے دی. اللہ رب العزت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92 فرماتا اور کہتا ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ, جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پہ. وہم علی صلاتہم یحافظون, اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے, جو قرآن پر ایمان لاتا ہے وہ نمازوں کی حفاظت. مومنوں کی صفت قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا مومن کی صفت. پھر اس کی حفاظت کا تاکیدی حکم اللہ نے دیا اور فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 162 162 میں والموقنین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. فرمایا اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو ہے زکوٰۃ دینے والے ہیں, جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر, ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر اٹھا کر رکھا ہے. جو نمازی قائم کرتے ہیں, جو زکوٰۃ دیتے ہیں, جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر آخرت پر, ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اسی طرح جو ہے ایک اور آیت میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے حافظوا بالصلاۃ الوسطی, نماز کی جو ہے حفاظت کرو, اور خاص طور سے بیچ والی نماز مطلب عصر کی نماز کی حفاظت کرو, اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی. پھر تاکید کی نماز کی اور فرمایا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 9 جس میں سکسیسفل لوگوں کی بات بتائی گئی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو لوگ MBA کرتے ہیں, مینجمنٹ کورسز کرتے ہیں, ان سے پوچھیے سکسیسفل لوگوں کی جو ہے سوانح حیات بایوگرافی پڑھنے کا کیا امپورٹنس ہے. پھر وہ بولتے ہیں یہ مینیجر تھا, وہ یہ کیا زندگی میں فلاں, اس کی سوانح حیات فلاں کرتا تھا, یہ کرتا تھا, ہے نا. تو اب یہاں اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے آخرت میں سکسیسفل لوگوں کی صفتیں ہیں سورہ مومنون کی ابتدا میں. اس میں سے ایک صفت جو سکسیسفل جو لوگ آخرت میں جو کامیابی اٹین کریں گے ان کی ایک صفت کیا ہے, اللہ بیان کر رہا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون, اور آخرت میں کامیاب لوگوں کی ایک صفت ہے وہ اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. اس کو سید کے جوت کے رکھتے کہ بھول نہ جاؤں, چھوٹ نہ جائے, غفلت نہ ہو جائے, سو نہ جائے, کہ میری سواری ایسی جگہ نہ رکے تو کچھ نہ کچھ پہلے انتظام کر لوں. وضو کا کیا معاملہ ہوگا, پانی نہیں تو تیمم کے لیے کیا تیاری کر کے نکلتا ہوں, طہارت چونکہ ضروری ہے تو طہارت کا انتظام ہے نہیں اس جگہ اس کو دیکھ لوں, نہ ہو تو ڈھیلوں کا انتظام پہلے سے کر کے سفر میں نکلوں. سب پہلے سے حفاظت کرتے رہتے ہیں. حفاظت سمجھتے ہیں نا, حفاظت میں کوئی ایک چیز نہیں آتی, اوور آل مکمل طور سے اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں. تو کہا مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جس شہر میں, سفر میں گئے تو پوری نماز کو, یہاں سے دلی گئے تو دلی میں اگلی نماز. ارے کیوں, طہارت کا مسئلہ, ٹرین میں پانی نہیں رہتی ہے, تو پھر حفاظت والے کہاں ہوئے آپ نماز کے. جب آپ نکلے تھے ٹرین کے سفر تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا طہارت کے لیے پانی شاید نہ ہو تو ڈھیلے پہلے سے تیار کر کے پیکٹ میں بند کر کے لے کے چلو کہ طہارت کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو. اور اگر پانی نہ ہوا تو طہارت وضو بھی کرنا ہے, نہ ہوا تو مٹی چھان کر ایک پنی میں ڈال کے لے جاؤ کہ تیمم کی ضرورت پڑے تو ٹرین میں مٹی کہاں ملیں گی, گندگی ہوتی ہے وہاں تو, ہے نا. تو پھر میں مٹی بھی لے جاؤں تاکہ تیمم کے لیے مٹی بھی تیار. یہ تو مانا حفاظت کرنے والے اپنی نماز کو سیف گارڈ کر کے رکھتے ہیں. میری بس اگر چھوٹ جاتی ہے تو بس رکیں گے نہیں اگلے مقام پہ, اس لیے کہ بہت لمبا ہے, تو پھر بس والے سے بات کر کے اچھا ایسا ہے کہ چلو میں نماز کے وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے, آج تو ماشاءاللہ اینڈرائڈ کا زمانہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے, چلو ٹائم تو ہو گیا پڑھ لیتا ہوں, پھر بس رکنے والی نہیں بہت لمبا. یہی تو حفاظت, سیف گارڈ کرنا اپنی نمازوں. تو کہا والذین هم علی الصلاۃ یحافظون, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہے. اس کے بارے میں غور و فکر کرتے, وہ چاہتے ہیں کہ نمازیں ان سے نہ چھوٹے اور مکمل حفاظت کے ساتھ وہ اپنی نمازوں کو ادا کرے. یہ صفت ہے. موطا امام مالک کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے یقیناً میرے نزدیک, آپ فرما رہے یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام, یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام نماز ہے. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ تمہارے معاملے میں سب سے اہم چیز جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں, جو تمہیں دیے گئے سب سے اہم چیز نماز ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ضروری کا کام نماز ہے. جس شخص نے اس کی پابندی کی, اس پر جو ہے کاربند رہا, جس نے پابندی کی اس پہ اڑا رہا, اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا. جس نے نماز پڑھی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا, اور جس نے اسے ضائع کیا
کہ ضائع کر دیا وہ دوسرے معاملات میں بالاولا سست اور کوتا ہوں گا۔ پتہ یہ چلا رسول اللہ فرما رہے ہیں جو نماز میں سستی برتتا ہے اس کا مطلب دنیا کے کاموں کے لائق وہ آدمی نہیں ہے۔ جو اللہ کا جو حق ہے اور سب سے پہلا امپورٹنٹ کام ہے اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس پہ ٹرسٹ مت کیجیے کہ آپ کے دوسرے کام بھی کر سکتا ہے، وہاں بھی وہ سستی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کتنی بہترین بات آپ بتا رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے نماز کو جو ہے نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ یاد رکھیں یہ نجات کا سکسیس کا ہی ذریعہ ہے اور نماز نجات کا ذریعہ۔ اس کے تعلق سے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت میں 77 میں اللہ فرماتا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ورکعوا رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر اور اچھے اچھے کام کرو خیر کے، لعلکم تفلحون اگر تم کامیابی سکسیس اور جو ہے آخرت میں کامیابی اور فلاح چاہتے ہو تو یہ سب کام کرو، رکوع کرو، سجدے کرو، عبادت کرو، خیر کے کام کرو اور تاکہ تم آخرت میں جو ہے کامیاب ہو۔ تو کامیابی کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے، کیا کرنا ہے؟ ہمیں نماز قائم کرنا ہے۔ آج ہم جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو کامیاب سمجھ، ایک انسان کو اللہ اگر دنیا کا سب کچھ بھی دے دے اور اگر نمازی ہی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے یہ لوزر ہے، ناکام ہے۔ اور ایک انسان کو دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہے لیکن اگر نماز پڑھتا ہے سمجھ جائیے سکسیسفل ہے آخرت۔ وہاں کا ریزرو بینک فل ہے، یہاں کا خالی ہوں گا، وہاں اس کا فیل ہے پورا کہ وہ جانے والا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چونکہ جو یہ کام کرتے انہی کے لیے لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی پاؤ میرے پاس، تاکہ تم فلاح پاؤ، اس کے لیے شرط ایمان لانا، اس کے بعد نماز پڑھنا، عبادت کرنا، اچھے اچھے کام کرنا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 96 آیت نمبر 14 سے لے کے 15 میں قد افلح من زکاہا، اور وہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک ایمان لے آیا جس سے گناہ معاف ہو، پھر فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس کے بعد اپنے رب کے لیے نماز قائم نماز پڑھ۔ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اس کے بعد اپنے رب کے لیے اس نے نماز پڑھی۔ تو یہاں بھی دیکھیے کامیاب لوگوں کی علامت نجات کا ذریعہ نماز بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز صرف ہمیں نہیں دی گئی ہے، پچھلی شریعتوں میں بھی نماز تھی اور وہ انبیاء اور وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے۔ ایسے اللہ رب العزت نے 7 واقعات نقل کیے، بس مختصر رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے زکریا علیہ السلام کا واقعہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 39 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، اور فرشتے نے ایک آواز دی زکریا علیہ السلام کو جب اپنی محراب میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو پتہ چلا زکریا علیہ السلام بھی نماز پڑھ، تو نماز کو ہم پر بوجھ نہیں، اس امت پہ نہیں ہے، یہ پچھلی امتوں پر بھی یہ چیز تھی، یاد رکھیے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت میں 87 نے فرما رکھا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے موسیٰ حکم دیجئے بنی اسرائیل کو کہ اپنے اپنے گھر میں جو اللہ کی طرف چہرہ کرے نماز کے لیے، قبلہ مطلب چہرہ کرنے کی جگہ قبلہ بنائے، اور اقیم الصلاح، اور تمہاری قوم کے لوگ بنی اسرائیل اگر اللہ فرعون کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ نماز قائم کریں، اور جو نماز قائم کرتا ہے فبشر المؤمنین، تو ایسے ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ پھر آگے نماز آئیے اللہ رب سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت میں 30 اور 31 میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے جب مریم علیہ السلام ان کو لے کر آئی اور لوگوں نے کہا مریم کیا تم نے کر دیا، نہ تمہارا جو ہے خاندان ایسا تھا، نہ تمہارے خاندان میں کسی نے ایسا، چونکہ وہ لوگوں نے کچھ غلط سمجھا۔ تو مریم علیہ السلام نے خالی اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کیا بولا سنیے، قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب عطا کرنے والا ہے اور مجھے اس نے اپنا نبی چن لیا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں بابرکت ہوں جب تک میں تم میں رہوں گا، اور آگے فرمایا این کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے میرے رب نے وصیت کی کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دوں جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں، یا جب تک میں اس دنیا میں رہوں تب تک میرے رب نے مجھے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کی بات کر رہے ہیں۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 میں 87 بیان کیا۔ وہاں بھی دیکھیے کیا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم پوچھتی ہے شعیب علیہ السلام سے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا یہ تمہاری نمازیں تم کو اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ تم انکار کرو اس چیز کا جو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے؟ کیا تمہاری نماز ہی حکم دیتی ہے تم کو اللہ کی عبادت کرو اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دو؟ گویا مشرکین نے صحیح پہچانا تھا، نماز توحید کی دعوت دیتی۔
شرک سے دور کرتی ہے. اور دیکھیے اکثر جو مسلمانوں میں سے لوگ شرک کرتے ہیں نا، بے نمازی ہوتے ہیں اس لیے شرک بھی کرتے ہیں. تو کہا کیا شعیب تمہاری نمازیں تم کو اس کا حکم دیتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہاں شعیب علیہ السلام کی نمازیں. آئیے اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا، قرآن نے کہا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40-40 میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ مجھے اور میری ذریت آل اولاد کو نمازی بنا، اور اے اللہ میری دعا کو سن لے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے. مجھے اور میری ذریت کو، مجھے اور میرے آنے والوں، گویا ایک طرح سے دعا ہے جن کو اولادیں ہونے والی ہے نا، یہ دعا کیا کرے. اس لیے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے دعا کر رہے اپنے لیے اور اولاد کے لیے آنے والی. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کر. ہم کہاں دعا کرتے ہیں اپنی اولاد سے پیدائش سے پہلے اللہ نمازی بنا؟ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ چاند جیسا ہو، گورا ہو، یہ ہو، صحیح سلامت ہو، اس کو بیماریاں نہ ہو، فلاں ہو، ایسا ہو، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، یہ بن جائے، کروڑپتی بن جائے، فلاں پتی بن جائے، چاند پر رہے، مارس پر جائے، یہ کرے. یہ نماز کا ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام تو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ جو ہے مجھے نماز قائم کرا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو نمازی بنا. چونکہ الٹیمیٹ سکسیسفل انسان یہی ہوتے ہیں، تو اس لیے الٹیمیٹ سکسیس کی دعا ہو رہی ہے اولاد کے لیے. اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے تعلق جو ان کے بیٹے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت 55 میں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اور اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے بیوی بچوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک یہ بڑے پسندیدہ تھے. اسماعیل علیہ السلام دیکھیے، اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت 45 میں، اقیم الصلاۃ، اے نبی آپ نماز قائم کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز فحش اور منکر برے کاموں انسان کو، ہے نا. کتنی پیاری پیاری باتیں بہرحال اس کے اندر بتائی گئی، اور پچھلے انبیاء بھی جو ہے نماز قائم کیا کرتے تھے. آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا، کیا میں تجھے اسلام کا سر، اس کا ستون مطلب اس کے کالمز، ستون، اور اس کی چوٹی نہ بتلا دوں، سب سے زیادہ ہائٹ جو ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بتلائیے. تو آپ نے بتایا دین اسلام کا سر خود اللہ اور اس کے رسول کے سپردگی ہے، ان کو مان لینا ہے. پھر فرمایا اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے. ستون، کالم، پلر جس میں اسلام ٹکا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. جو نماز نہیں پڑھتا ایک طرح سے اسلام کے ستون کو ڈھاتا ہے، اس کے بیسس کو برباد کرتا ہے. اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت آپ نے فرمایا کہا، یقیناً جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے. چیٹنگ میں کتنا مزہ آتا ہے نا لوگوں کو، ہابیز چیٹنگ، بات کرنا کسی سے. تو جب انسان نماز قائم کرتا ہے تو اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے. اسی لیے حدیث آپ نے فرمایا کوئی نماز کی حالت میں قبلے کی طرف نہ تھوکے، اس لیے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو اپنے رب سے کلام کرتے ہو. کوئی کلام کرتے ہوئے کیا تھوکتا ہے کہ کسی؟ کلام، بات چیت ہے یہ ایک طرح کی. ہمارے مسائل پریشانی ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں. یہاں بھاگیے، رب سے بات کیجیے، رب سے چیٹ کیجیے، بتائیے اس کو یہ مسئلہ ہے میرا، نماز قائم کیجیے، دعائیں کیجیے کہ اللہ فلاں مسئلہ، یہ ہو گیا آپ کا حل. کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اللہ سے بات چیت کر رہا ہے، اس کا رابطہ سیدھا اس کے رب سے ہے، بغیر کسی فون کے، بغیر کسی خرچ کیے کہ آپ اپنے رب سے رابطہ کرتے ہیں کھڑے. اسی طرح جو ہے اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ نماز یاد رکھو. کوئی بندہ مقرب بندہ اللہ کا پسندیدہ چنندہ اچھا نہیں ہو جب تک نماز نہ قائم کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرماتے ہیں بندہ حالت سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. وہ نماز کا ایک پارٹ ہے صرف سجدہ، تو کہا سجدے میں سب سے زیادہ قریب، مطلب اللہ سے قریب ہونا ہے تو سجدے کرنا پڑے. اور افسوس کی بات یہ کہ ہاں بہت سے لوگ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اللہ سے قریب سمجھتے ہیں، اور بہت بڑے ولی ہیں کبھی نماز نہیں پڑھتے، لیکن نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ بخشا ہے، ضرورت نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے 7 کے تذکرے کیا میں نے نماز کی، ان کو ضرورت نہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کو ضرورت تھی، لیکن پورے 7 انبیاء. اور بھی یہ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، داؤد علیہ السلام کا، میں نے اتنے نہیں لی چونکہ وقت نہیں. اور بھی تذکرے انبیاء کے، نماز کا تذکرہ ان کے ساتھ بھی لیکن وقت نہیں تھا، بلکہ صرف 7 کا رکھا آپ کے ساتھ. اندازہ لگے سب سے زیادہ قریب نماز کی حالت میں ہوتا ہے. ظاہر سے سب سے قریب بندہ بھی ہوئی جو رب کے نزدیک ہوتا ہے نماز قائم کا. اسی طرح جو ہے نماز جو ہے اپنے رب سے محبت کی علامت ہے. جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو ہے اور میرا بندہ جن عبادتوں، حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اور میرا بندہ جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، نزدیکی حاصل کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ میں جو عبادت کرتا ہوں وہ فرائض ہے. جس عبادت کے ذریعے ہم اللہ سے سب سے زیادہ قریب جا سکتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے؟ فرض عبادتیں ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. پھر اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اس کے بعد جب میرا بندہ نفل ادا کرتا ہے فرض کے بعد
تو اللہ فرماتا ہے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فرض کے بعد نفل، یہ نہیں کہ آپ صرف نفل ہی پڑھ رہے ہیں، فرض کا کیا نہیں، فرض نہیں ہوتی، اپنے نفل کب ہوتے تھے، اور رات میں تہجد ہو رہی، فجر غائب۔ سب سے زیادہ میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں بندے کے معاملے وہ ہے فرائض، اور پھر اس کے بعد جب وہ نفل ادا کرتا ہے فرائض کے بعد تو بس اللہ کہتا ہے میں اس سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ نہ صرف بندہ اللہ سے محبت کی علامت ہے نماز، اللہ کی محبت بھی بندے کو آتی نماز کی وجہ سے۔ اسی طرح جو ہے نماز نعمت گزاری ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اپنے رب کی جو نعمتیں اللہ نے دی اس کی شکر گزاری کرتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ایسی خبر لائی جاتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور سجدہ کرتے، مطلب نماز قائم کرتے۔ خوشی کی کوئی خبر آئی کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، گویا یہ شکرانہ ہے نماز ایک طرح سے۔ 5 وقت ہم پڑھتے، اللہ زندگی دی، اچھی زندگی دی، روزی دے رہا ہے، اولاد دی، تمام تر سہولتیں دی، اور اگر کچھ نہ بھی دیا تو ایک صحیح سالم جسم دیا نا۔ کبھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں انسان کے پاس لیکن اس کے پاس ایک جسم تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے نا، صحیح سالم بالکل اچھا خاصا، ورنہ بیمار، پیسہ ہے بیماری کیا کریں گے آدمی؟ تو دیکھیے اس پہ خوش ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو آپ سے سجدے میں چلے جائیں، نماز قائم کریں۔ اسی طرح نماز جو ہے کا اجر جو ہے بے حساب، اس کا بدلہ بے حساب ملے گا۔ حالانکہ فریضہ ہے لیکن ادا کرو تو فائدہ بھی پاؤ، کمپلسری ہے کرو اور فائدہ بھی پاؤ۔ اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نماز فجر سے پہلی والی 2 سنتیں اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا و ما فیہا، اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، صرف فرض نہیں، صرف نماز کی 2 سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے ہوتی ہے، رسول اللہ فرماتے دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سے زیادہ بہتر۔ صرف 2، ابھی سنت کی بات ہو رہی ہے، فرض کا کیا حال ہوگا پھر؟ جب 2 رکعتیں سنت جو فجر سے پہلے ہے وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ افضل ہے تو فرائض کا کیا حال ہوگا؟ بس اندازہ گیس ہی کیا جا سکتا ہے۔ آگے آئیے، نماز کے تعلق سے نماز تحفہ آسمانی، یہ ایک جس کو ہم کہیں گے آسمانی تحفہ ہے ہم کو، جو ڈیوائن گفٹ ہے جو دیا گیا۔ اس لیے کہ بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، معراج پر جانے کے بعد ایک مقام سے ایک جو آسمان سے گزرے، رب کے پاس گئے، رب نے سورہ بقرہ کی آخری دعا تھے آپ کو نوازی اور اس کے ساتھ ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز۔ جس دن یہ تحفہ ملا بڑے شوق سے مناتے لوگ اس کو، معراج کی رات، تحفے کی رات، نماز کی رات۔ اور اکثر معراج میں نماز پڑھنے والے معراج سے معراج ہی دکھتے، بعد میں نہیں ملیں گے آپ کو۔ مطلب گفٹ جس دن ملا اسی دن سلام دینے والے کو، اور اس کے بعد غائب، پھر پیٹ۔ گفٹ یہ تحفہ آسمانی ہے، اس لیے کہ ساری عبادتوں کے لیے عبادتوں کو بھیجا گیا، اور یہ ویسی عبادت ہے جس کو بلا کر دیا گیا۔ اس کی فضیلت سمجھ لیجیے۔ روزہ نیچے آیا، زکوٰۃ نیچے حکم آیا، حج نیچے حکم آیا، توحید نیچے حکم آیا، فرشتہ لے کے آئے، نماز بلا کر دی گئی۔ سبحان اللہ، اہمیت سمجھ لیجیے۔ ساری عبادتیں فرض بھیجے گئے، یہ بلا کر دی گئی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تحفہ آسمانی ہے اور آسمان پر بلا کے دیا گیا۔ ویسے ساری عبادت آسمان سے ہی آئی، اللہ کے پاس سے آئی نا، یہ تحفہ آسمان بلا کر دیا گیا۔ اور اس خصوصیت یہ ہے معلوم آپ کو کہ یہ ساری عبادت اسلام چاند سے چلتی ہے، نماز کی فضیلت یہ ہے یہ سورج سے چلتی ہے، سب سے ہٹ کر ہے۔ حج کا ایک سیزن ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، چاند سے کیلکولیٹ ہوتا ہے نا۔ ساری عبادتیں دیکھیں، زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا ہے، وہ بھی چاند سے ہوتا ہے، 355 وہ بھی چاند سے۔ لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے جو سورج سے چلتی، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں تھوڑا ہٹ گیا تو، سورج ڈھلنے لگے تو، سورج ڈوبنے کے بعد اور رات کے ایک حصے میں۔ تو ساری عبادتیں چاند سے جڑی ہے اور یہ سورج سے، اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے نماز گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، آپ سب نے صحابہ سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی شخص جس کے گھر کے سامنے ایک ندی بہ رہی ہو اور اس میں وہ 5 وقت غسل کرتا ہے تو کیا اس کے آنکھ پہ کوئی میل کچل باقی رہیں گا؟ صحابہ نے کہا بالکل نہیں۔ تو کہا ایسی مثال اس مومن کی جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے اس کی وجہ سے۔ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ، حالانکہ فریضہ ہے، بدلہ بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم نماز کی پابندی کریں۔ اسی طرح جو ہے نماز جنت کا ذریعہ ہے، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ معارج سورہ نمبر 17 آیت نمبر 34 اور 35 میں کہا فرمایا والذین هم علی الصلاۃ یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ اکرام والی جنتوں کے اندر داخل ہوں گے، عزت والی جنتوں میں جہاں ان کی عزت توقیر اکرام کیا جائے گا۔ تو نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اس لیے نماز پڑھو، اکرام والی جنت میں داخل ہو۔ نماز جہنم سے نجات کا، جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں جو شخص نماز فجر اور عصر پڑھے گا
وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں گا. جو شخص نماز فجر اور عصر پڑھے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا. یہ دو نمازوں کے تعلق سے کیوں کہا گیا حالانکہ فرض تو 5 ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ دو نمازوں میں انسان زیادہ کوتاہی کرتا ہے پڑھنے میں. جیسا کہ فجر سونے میں چلی جاتی ہے اور عصر بھی سونے اور چائے میں چلی جاتی ہے, اس میں کمزوری آتی ہے انسان میں, اس لیے خاص طور سے کیا گیا. اور ہر نماز وجہ ہے تو کہا جو فجر اور عصر پڑھیں گا اللہ اس کو آگ نہیں دکھائیں گا جہنم میں. کتنی بڑی بات جو ہے کہی جا رہی ہے. اسی طرح جو ہے نماز جو ہے اپنی حفاظت کا ایک ذریعہ اللہ سے معلوم. نماز ایک حفاظت کا ذریعہ. صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا جندب خصی رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے امن و امان میں آ گیا. جس نے فجر پڑھ لی اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا آج, اور جس نے فجر نہیں پڑھی سمجھ لو اس کا ذمہ ختم ہو گیا ہے نا. ایک صحابی کا واقعہ, وہ آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ میرا جو اونٹ ہے جس پہ تھے وہ یہ سنتا نہیں میری بات. کیا نہیں کرتا؟ بات نہیں سنتا میری. صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس گئے, اس اونٹ نے آپ کے کان مبارک کے پاس اپنا چہرہ لایا اور کچھ کہا. صحابی نے کہا اس نے کیا کہا؟ تو کہا تمہاری کمپلین کر رہا تھا, شکایت کر رہا تھا. کہا کیا کہا؟ کہا کہ میں اس لیے اس کی بات نہیں سنتا اللہ کے رسول کہ یہ فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا. تو اس سے ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کسی کی مشین برابر نہیں چل رہی, کارخانہ ٹھپ ہو جا رہا, چیزیں سسٹم برابر نہیں ہے, ورکر ساتھ نہیں دے رہے, لوگ چھوڑ کے بھاگ جا رہے, فجر میں گڑبڑ ہے. کہ تو وہ اونٹ ساتھ نہیں دے رہا تھا فجر میں گڑبڑ کی وجہ سے. یہ فجر نہیں پڑتا بول کے میں اس کی بات نہیں سنتا, دن بھر کہیں بھی بھاگ جا رہا, سن رہا نہیں, اس کو ہکالا جا رہا تو مان رہا نہیں. ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے ایسا ہے نا. فجر نہیں پڑھ رہے آپ نہیں چل رہا ہوں گا, کیوں لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہوں گا, مچھلی لا رہے بار بار بگڑ جا رہی, فجر شروع کر دی انشاءاللہ دیکھیے سب معاملے دھلتے جاتے ہیں. چونکہ جانور اطاعت نہیں کر رہا ہے کہ انسان کی جو فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا, جانور نہیں کر رہا تو فرشتے کیا پھٹکیں گے اس آدمی کے نزدیک, اور کیا اللہ کی رحمت آئیں گے ایسے آدمی, ہے نا. دیکھیے تو کہا یہ حفاظت کا ذریعہ, جس نے پڑھ لی بس وہ تو آج حفاظت. اسی طرح نماز جو ہے جہنم کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے, صرف دنیا میں نہیں آخرت میں حفاظت کرتی ہے. طبرانی کی روایت آپ نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں لوگوں اٹھو, اور جو آگ تم نے اپنے لیے برے اعمال کر کے جلائی اس کو بجھاؤ, ٹھنڈا کرو, جاؤ نماز کے. مطلب نماز کو جانے سے جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دی. فرشتے کہتے ہیں لوگوں اٹھو, جاؤ مسجد کی طرف, اور جو آگ تم نے اپنے لیے جلائی ہے بدعمالیوں سے ٹھنڈی کر لو اس کو. تو نماز پڑھنا جہنم سے نجات کا ذریعہ, آنکھ کو بجھانے کا ذریعہ ہے. نمازی اللہ کا مہمان ہوتا ہے. تھوڑی کیا بات ہوتی ہے, کیا فضائل ہے, مہمان ہے. آپ نے فرمایا طبرانی کی روایت ہے مسجد میں آنے والا نمازی اللہ کا مہمان ہے. جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اللہ اس کی عزت فرمائے گا. پھر تب ابھی مہمان ہے لیکن ابھی تو اللہ اس کی, لیکن جب وہ اللہ سے مل لیں گا, اس کی موت آ جائیں گی, اللہ اس کی مہمان نوازی کر دیں گے. اب آپ اندازہ لگائیے, میزبان مہمان کے گھر اور اس کی حیثیت سے اندازہ لگا لیتا ہے کیا میزبانی ہونے والی ہے اندر, ہے نہیں. غریب آدمی نے بلایا تو اس کی حیثیت سے کہوں گا, تھوڑا مالدار ہے تو اس کی حیثیت سے کچھ زیادہ ہوں گا, بہت مالدار ہے تو اس کی حیثیت سے اور زیادہ ہوں گا, بہت زیادہ مالدار ہے نا. تو اللہ رب العزت تو سارے کائنات کا مالک ہے, انسان اس کا مہمان بن کے جائیں گا. امید ہی کی جا سکتی ہے کہ ہمارا رب کیسی ہماری مہمان نوازی کریں گا. نمازی انسان اللہ کا مہمان ہے, اور اللہ رب العزت قیامت اپنے مہمان جو ہے جب بھی وہ ملیں گا جب اس کی جو ہے مہمان نوازی کرنے والا ہے. اسی طرح جو ہے نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے, ابو داؤد کی حدیث ہے, جب بچے 7 سال کی ہو تو انہیں مسجد لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ مسجد لے جاؤ. اور 10 سال کی اور نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ ضرب لگاؤ, مارو. کیا کیا کبھی ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ؟ کہیں ایسا تو نہیں ہماری اولاد آج ہم کو بددعا دیتی ہے باپ نے عادت نہیں لگائی بول کے آج ہم نمازی نہیں. 7 سال کے ہو تو مسجد لے جاؤ. ہمارے پاس بچہ بڑا ہو رہا ہے, 7 سال ایسی عمر ہوتی ہے جب بچہ بولتا ہے, اس کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں, ایک بولنے کی عمر ہو جاتی ہے. ہم اس کو بازار لے جا رہے ہیں, گھمانے لے جا رہے ہیں. اب بڑے ہو گئے تو ٹرین کا سفر کریں گے بیٹا تم, اب میں جہاز میں لے جاؤں گا, 7 سال کا وعدہ تھا, سب کر رہے ہیں سوائے اس کی جو کہا جا رہا ہے نماز کی تاکید کرو. اور اگر 10 سال تک 3 ایئرس کی پیریڈ میں بھی عادی نہ بنے تو پھٹکا لگاؤ, چونکہ یہ آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے نا. اگر تھوڑی سی مار سے زندگی بدلتی تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا, سمجھ رہے ہیں آپ. آسم فرماتے اللہ اس باپ پر رحم کرے جو گھر میں کوڑا لٹکا دے, اس نیت سے نہیں کہ مارے, اس نیت سے کہ اس کے ڈر سے بچے نماز شروع ہو جائے. آج ڈر سے پڑھیں گے, کل اخلاص سے پڑھیں. عادت تو مسجد جانے کی, ہم کو عادت ہی نہیں نا مسجد جانے کی. مسئلہ یہ ہے کچھ لوگوں کو مسجد جاتے ہیں شرم بھی آتی, معلوم, اللہ رحم کرے, بہت شرم آتی ہے. کچھ لوگ اتنے ہائیجینک ہو جاتے ہیں کہ مسجد کا پانی پہ شک ہوتا ہے, اتنے لوگ ہاتھ ڈال رہے گندا ہو گیا ہوں گا, اتنے لوگ چوتے رکھ رہے گندے ہوں گے, اتنے لوگ سجدہ کرتے گندا ہوں گے, اتنے لوگ فلاں کرتے گندا ہو گیا, ان ہائیجینک ہو جاتا ہے. بہانوں کی تو اللہ رحم کرے, ایسی فہرست ہے اسی کو, مطلب وہ لمٹ لیس بہانے ہوں, اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا ہے نا. تو یہاں دیکھیے مارنے کا حکم. اسی طرح باجماعت نماز نہ پڑھنے والوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا, حدیث کا الفاظ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اور کہا میرا دل چاہتا اذان دی جائے اور کسی ایک نوجوان کو نماز کے لیے آگے کھڑے کر دوں, مطلب میں خود نماز نہ پڑھوں, کسی نوجوان کو آگے بڑھا دوں, اور پھر میں کچھ لوگوں کو لے جا کے لکڑیاں جمع کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں. نماز پڑھ کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, مطلب وہ بے نمازی نہیں ہے, جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں.
تو گھر جلانے کی بات ہو. میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے اذان دی جائے، میں کسی اور کو آگے بڑھا دوں، میں خود پیچھے سے ہٹ جاؤں، پھر کچھ لوگوں کو لوں، لکڑیاں جمع کروں اور لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو با جماعت نماز چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھتے. تو گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لیے آگ کی بات ہو رہی ہے، تو نماز چھوڑنے والے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کتنی آگ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو جلانے کا عذاب اصل حدیث فرما صحیح مسلم کی روایت ہے، جلانے کا عذاب صرف آنکھ کے مالک کو حق جلانے کا عذاب دینا جو کہ اللہ ہے. یہاں کہہ رہے جلا دینے کا میرا دل چاہتا ہے، کیا نہیں آپ نے لیکن دل چاہتا ہے. اتنا برا عمل ہے یہ کہ نبی رحمت بھی یہ کہہ رہے ہیں جس کو اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنایا کہ دل جلا دوں، میرا دل چاہتا ہے، گھر جلا دوں ان لوگوں. اندازہ کتنی اہمیت. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا کیا ذوق، کیا آپ اس کا شوق تھا. بخاری کی روایت آپ سے رات بھر کھڑے کے نفل پڑھتے، اتنا کہ آپ کے پیر سوج جاتے. ماں عائشہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کیوں پڑھتے ہیں آپ اتنی نمازیں، آپ کے گناہ بخشائے اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی ہے. تو آپ نے کیا پیارا جواب دیا، رکھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو گویا نماز شکر گزاری ہے میرے بھائی. نبی جس کے اعمال سارے اگلے پچھلے معاف ہے اور سیدھا جنت ہے، وہ نبی بھی اپنے رب کے شکر میں نفل نمازوں کے اندر اتنا پڑھتا ہے کہ اپنے پیروں کو سجا لیتا. کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو گویا ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا اور فرض نہیں پڑھتا تو کتنا ناشکرہ بندہ ہے، اس سے جیسی کیا جا سکتا ہے کہ نبی نفل پڑھ رہے شکر اور ہم فرض غائب کر رہے ہیں اور پھر بول رہے پریشان ہے، تنگ دست ہے، رزق میں کمی ہے، اولاد بیکار نکل گئی، پڑوسی تکلیف دیتا ہے، باس تنگ کرتا ہے، نوکری برابر نہیں ہوتی ہے، چھوٹ جاتی ہے. مصیبت کل یہاں ہے نماز، اللہ حفاظت میں لے لے گا، رزق کا ذمہ اس کا، ہر کام اس کا، یاد رکھیے. اسی طرح صحابہ کا نماز کا ذوق سنیے. صحیح بخاری کی روایت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے اور نماز پڑھاتے تھے، نماز میں اتنا روتے تھے کہ پیچھے والوں خیرت کی آواز نہیں جاتی. اتنا ذوق نماز کا، اتنی کثرت سے پڑھتے تھے اور امامت بھی کرتے اور کبھی آیت اتنا روتے تھے کہ پیچھے مسجد تک آواز چلی اور آپ کی خیرت کی آواز برابر نہیں ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے موطا امام مالک کی روایت جو ہے آتا ہے، کیا فرمایا کرتے تھے تمہارے کاموں میں سے سب سے زیادہ اہمیت میرے نزدیک جس کام کی وہ نماز ہے. جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کرے گا تو جو ہے اور اس کو دیکھ بھال کرے گا وہ اپنے پورے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کرے گا وہ باقی تمام چیزوں میں بدرجہ اولا اس کو ضائع کرے گا. وہ یہ حدیث کا ایک طرح سے مفہوم ہے جو پچھلے رقم ہے، وہ حدیث سیم ریپیٹ کیا آپ نے. جس نے نماز پڑھی وہ بدرجہ اولا انسان اچھا ہے، جس نے چھوڑا وہ دنیا کے کام میں تو بہت ہی سست بیکار انسان. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے جب آپ بخاری کی جب نماز پڑھتے اور سجدے اور قیام کرتے تو ایسا لگتا لوگوں کی نماز شاید بھول گئے کہ نماز میں اتنے لمبے کرتے کہ پیچھے کھڑا ہونے لگتا شاید بھول گئے آپ، مطلب شاید یاد نہیں رہا کیا کر رہے ہیں یا گڑبڑ ہو گئی تو سوچ رہے بھی کیا کریں، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے. اسی طرح جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ روایت میں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تو ایسا لگتا کچھ ستون کالم ہوتا ہے نا کھڑا، اتنی دیر دیر کھڑے ہوتے. مطلب ایک آدمی آ رہا کام کر رہا جا رہا کر رہا تو عبداللہ بن جبیر کھڑے ہی ہے، لیکن جیسا ایک کالم کھڑا ہوتا ہے نا ایک جگہ آپ کبھی بھی وہیں کھڑا ہو. اتنی لمبی نمازیں پڑھتے جیسے ایک ستون کھڑا ہے، ایک پلر کھڑا ہے کوئی جو نہ ہلتا ہے نہ ڈولتا ہے، اس لگا ہے. صحابہ کا نماز کا یہ ذوق تھا، ایسا شوق تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا فرماتے ہیں جب سے میں نے ایمان لایا تب سے لے کر تک 40 سال سے ایسی کوئی نماز نہیں تھی جس کی اذان سے پہلے میں مسجد میں نہ پہنچ. 40 ایئرس ان کی زندگی کی چلے گئے اللہ کے رسول کے بعد، 40 سال تک مسجد میں تب آئے جب اذان بھی نہیں ہوتی، اذان سے پہلے آ جاتے تھے. 40 سال یہ تو حفاظت اور ذوق تھا کہ نماز کی چوک نہ ہو جائے، لیٹ نہ ہو جاؤں، اذان سے پہلے مسجد میں نوافل پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں، تحیت الوضو پڑھ رہے ہیں، موقدہ پڑھ رہے ہیں، سنتیں جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، نفل آخر ٹائم میں تو امام کے ساتھ فرض پڑھ رہے ہیں، فرض کے بعد جو سنتیں وہ پڑھ رہے ہیں، موقدہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے الٹیمیٹ سکسیس یہی ہے، دنیا کامیابی نہیں. نماز کو چھوڑنا کیا ہے؟ اب اتنے فضائل کی بات چونکہ وقت نہیں ہے، اس کے فضائل کم و بیش نماز کی اگر قرآن حدیث سے نکالے جائے تو 80 سے زیادہ ہوتے ہیں. میرے پاس وقت نہیں تھا لیکن میں گنواؤں گا آخر میں، خالی سرسری بولتا جاؤں گا انشاءاللہ، کچھ تو گنوا دیے. نماز چھوڑنے والے کا کیا انجام ہوگا اور نماز چھوڑنے کے ہمارے بہانے دونوں رکھوں انشاءاللہ، اور ان بہانوں کا ازالہ بھی کروں. صرف نماز کی اہمیت بتانے میں معاملہ ختم نہیں ہوگا، اس کے بہانے بڑے ایک سے ایک ہمارے پاس ہے نا. اکثر لوگ نماز جو پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنے کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے، انشاءاللہ آگے وہ بھی رکھوں گا. نماز چھوڑنے والے کے ساتھ کیا ہوگا یا وہ آدمی کیا ہے اس کا معاملہ. تو نماز چھوڑنے والا وہ جو ہے نماز کے تعلق سے جو باتیں آتی ہے، جو انسان نماز چھوڑے اس کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا انسان جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، یاد رکھ، وہ منافق ہوتا ہے، وہ فاسق ہوتا ہے. اور اس کے تعلق سے اتنی ساری باتیں، اتنی ساری حدیثیں آتی ہے، میں آپ کے سامنے کچھ ہی رکھ پاؤں گا. بہرحال سب سے پہلے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے نماز کو ترک کرنے والا، نماز کو چھوڑنے والا، اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ شرک کرتا ہے. تارک نماز، نماز کو چھوڑنے والا انسان مشرک ہے. آئیے دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، پہلے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت میں 31 میں فرماتا ہے منیبین الیہ
واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین منیبین الیہ، متقین المؤمنوں کی صفت ہے گناہ کرتے ہیں تو اپنے رب کی طرف پلٹ جاتے ہیں، انابت کرتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں، پھر فرمایا واتقوا، اور اس کا ڈر اختیار کرتے ہیں، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ولا تکونوا المشرکین، اے نبی نماز قائم کرنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، گویا نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے۔ اور کتنا آسان ہے ہمارے نماز چھوڑنا، اللہ رحم کرے، نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ترک الصلاۃ شرک، نماز کو چھوڑنا شرک، لفظ کے ساتھ نماز کو چھوڑنا شرک ہے، اس لیے کہ جس رب نے پیدا کیا اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے اس کا مطلب کسی نہ کسی اور چیز کی عبادت تمہارے دل میں رچ بس گئی ہے، نماز کو چھوڑنا شرک ہے۔ آگے جو ہے آپ سے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں نماز کو چھوڑنا کفر ہے۔ جب میں چھوٹا تھا ایک مرتبہ والد صاحب نے کتاب لا الکبائر، کبیرہ گناہوں، جو کتاب گھر میں آنے والی تھی تو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ کتاب آنے والی ہے الکبائر، تو ایک چھوٹے بچے ہونے کے ناطے بڑا جوش و جذبہ تھا کیا آنے والا ہے، اور ایسے ایسے گناہ اس میں ملنے والے جو گناہ ہم کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، مطلب ہم ایسے سوچ رہے تھے چھوٹے ہونے کے ناطے اس میں وہ گناہ کی کاؤنٹنگ ہوں گی پوری زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایسے ایسے گناہ جو کبھی سنے نہیں کبھی دیکھے نہیں، جب الکبائر کتاب آ گئی اور اس کو کھولے تو اس میں لکھا ہوا نماز کو، چھوٹے بچے ہونے کے ناطے ہم تو ایسا سوچ رہے تھے اس میں وہ گناہ ہوں گے جو کبھی زندگی میں نہیں سنے ہوں گے، لکھا نماز کا چھوڑ، اور ہم جو اس ماحول میں تھے ہم دیکھ رہے تھے ہر کوئی نماز چھوڑتا تھا، ہم کو لگا ہے تو کتاب غلط ہے تو لوگ غلط ہے، مسئلہ کیا ہے کہ نماز چھوڑنا کہ کبیرہ گناہ ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، چھوٹے تھے، اور ہم کو لگا کبیرہ گناہ ہوتا ہے ایسے جو مسلمان سماج میں دکھتے بھی نہیں ہوں گے کو کرتے، نماز کا چھوڑنا تو آج کا معاملہ ہے۔ آپ سب فرماتے ہیں نماز کا چھوڑنے والا جو ہے کافر، کفر سمجھتے ہیں کافر ہے۔ آئیے سنیے الفاظ جو ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح ترغیب و تہذیب کی روایت ہے۔ صوبان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق جو ہے نماز ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اسے ترک کرنے والا بندہ مشرک قرار پاتا۔ بندہ، انسان، ایمان، کفر کے بیچ میں فرق نماز ہے، اس لیے کہ نماز چھوڑنے والا فرماتے ہیں مشرک ہو جاتا ہے، اور شرک کرنے سے کفر بھی کر لیتا ہے، شرک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ فرما رہے ہیں بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق نماز ہے، اسے ترک کرنے سے بندہ مشرک قرار پاتا ہے۔ کسی کو کافر بولے تو اندازہ لگائیے، آپ کسی غیر مسلم کو آپ بولیے یہ کافر تو وہ تلمل ہو جاتا، حالانکہ اس کو سمجھتا نہیں کچھ لیکن تلمل ہو جاتا، کیونکہ میڈیا نے بتایا نا میں کافر ہوں تو یہ کافر ہوں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نماز کو چھوڑنے والا کافر اور وہ مشرک بھی ہوتا ہے، اس لیے کفر۔ اب ہر کسی کی اپنی چوائس ہے، جو اختیار کرنا چاہتا ہے کرے۔ ایک طرف ایمان ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، ایک طرف کفر ہے اس کے کوئی تقاضے نہیں، جو چاہے کرو دنیا میں خود ہو جاتا ہے۔ ایمان کے تقاضے اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا، کچھ ڈیڈیکیشن دینا پڑتا۔ اسی طرح جو آپ نے فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے ان بین رجلی و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، انسان اور شرک اور کفر کے بیچ کا فرق نماز ہے، شرک اور کفر کے بیچ کا فرق نماز ہے۔ ایک انسان ہے اگر وہ شرک اور کفر پہ نہیں ہے، وہ فرق وہ چیز بتاتی ہے کہ وہ نمازی ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو کس میں ڈالیں، ہم خود سوچ سکتے ہیں ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اس سے آگے بڑھیے، اس سے آگے بڑھیے، اس سے بھی گھٹیا ایک درجہ ہے، اس درجے میں بھی انسان مشرک ایک درجہ ہے، کفر ایک درجہ، کفر سے بھی نیچے ایک درجہ ہے، معلوم آپ وہ کیا ہے؟ نفاق۔ اس لیے کہ نفاق، منافقت کفر کا ایک اعلیٰ قسم ہے، اس لیے اس کی سزا سب سے نچلی ہے۔ تو ایک نماز، جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہ منافق بھی ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت میں 142 میں وَإِذَا أَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑی سستی سے کھڑا ہوتا ہے، يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور جو کچھ پڑھتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کرتا ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں کرتا اللہ کا ذکر مگر بہت تھوڑا۔ کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق کی صفت کیا ہے؟ نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو سستی سے، اور اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت۔ تو منافق اسی طرح متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا منافق پر فجر کی اور عشاء کی نماز بڑی بھاری جاتی ہے۔ یہ میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں بات نہیں، منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری جاتی ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، واقعی میں ہم پر فجر اور عشاء کی نماز مشکل ہو۔ منافق پر آپ نے کہا، صحیح مسلم کی روایت میں نے فرمایا منافق جو ہے بیٹھا رہتا ہے، اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے اور پیلا ہو جاتا ہے تب بھاگتے ہوئے جاتا ہے اور کوے کی ٹھونگے سے سرزمین پہ مارتا ہے اور عصر کی نماز ادا کر لیتا ہے۔ وہ اتنی سستی کہ سورج ڈوب رہا لال جب ہو جاتا ہے تو بھاگتا ہے، اٹھتے ہوئے جاتا ہے اور 4 رکعت تاکہ مسلمانوں کو بتائے میں مسلمان ہوں، بھائی کافر نہیں ہوا، اور ٹھونگ مارتا ہے 4، مطلب 4 سجدے، مطلب اس نے نمازیں پڑھی اور اس کے بعد تو منافق ہو جاتا ہے وہ شخص جو ہے جو کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
मुनाफिकों की भी हिम्मत और मजाल नहीं कि वो नमाज छोड़े, इसलिए कि उन्हें पता था नमाज छोड़ने से हमारा कुफ्र जाहिर हो जाएगा। अल्लाह रहम करे हम लोग अपने आप को माँ पेट से मुसलमान कहकर धड़ल्ले से नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के काफिर की भी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई नमाज को छोड़े, इसलिए कि वो जानता था नमाज को छोड़ने से मेरा कुफ्र जाहिर हो जाएगा। अपने आप को माँ पेट से मुसलमान बोलते हैं और उसके बाद धड़ल्ले से नमाज एक के बाद एक छूट रही है। रमजान का एक चांद होता है जो अजीब तब्दीली लाता है और रमजान का एक और चांद होता है जो अजीब तब्दीली लाता है। पहला चांद वो होता है जो रमजान शुरू करता है, ऐसी तब्दीली लाता है कि मस्जिदें जो मुसल्लियों के लिए तरसती थी वो मस्जिदें जो परेशान हो जाती मुसल्लियों की बोझ और वजन से। जगह नहीं है, रास्ता नहीं है, हाउस नहीं पूर रहे, पानी नहीं पूर रहा, चटाई नहीं पूर रहे, रास्ते नहीं पूर रहे, बिल्डिंग्स नहीं पूर रही। और फिर एक चांद और आता है, अजीब चांद होता है, वो भी आएगा, वो भी कल या परसों। फिर वो चांद ऐसा कर देता मस्जिद फिर वीरान हो जाती है कि कहाँ चले गए वो लोग मुझ में आते थे एक चांद देखने के बाद, फिर एक चांद देखकर गायब हो। फिर अगले साल उन्हें लोग मिलते हुए, अगले साल कब में हमको याद आता हम मुसलमान हैं, अगले साल 27 रजब शब्बे मेराज, फिर थोड़ा सा याद आता और अरे अपन मुसलमान है 15 शाबान, उसको भी एक रात मनाते शबे बरात। फिर एक याद दहानी आती जब एक चांद दिखता और अरे तरावी पढ़ना है अपने को, चलो 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 और चले नमाज। फिर एक चांद आया, सब गुल तो अगले साल में। एक मामूल होना चाहिए, एक नज्म होना चाहिए और नमाजें हम पर 5 वक्त फर्ज है हर दिन में, उनके औकात में। मनमानी नहीं कभी भी उठ के पढ़ लो जोहर के साथ, रोज फजर चालू है, रोज चालू। ईशा तो छूट ही जा रही है, वो तो उसके सवाल ही नहीं आ रहे थे कि वो तो टाइम ही नहीं मिल रहा शाम में फजर, लेकिन जोहर के साथ मिला दी जा रही। कभी ईशा भी और जोहर फजर भी दोनों तो तीनों जोहर में नमाज एक साथ हो। हर दिन में 5 नमाजें, 5 वक्त उनके वक्तों पर पढ़ना है। हमको जो कुछ नमाजें याद रहती है वो 3 नमाजें याद रहती, 3 नमाजें याद रहती। मैं जोहर असर मगरिब की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 नमाजें रहती। एक होती है वो नमाज जो हमको याद रहती है, वो होती है 8 जुम्मे को जुम्मा, बराबर मस्जिद में तैयार होके रेगुलर मुसल्लियों से भी आधा घंटा पहले जिक्र करते बैठा रहता हूँ। 8 वाला जुम्मा वाला, जुम्मे को जुम्मा, एक 8 की हमको याद रहती। दूसरी एक नमाज जो याद रहती है कौन सी थी वाला आपको, खाट की, मर गया तो जनाजे की नमाज, खाट पे डाला हुआ रहता हूँ, गए पढ़ ली खड़े रह। और तीसरी नमाज कौन सी याद रहती है हमको मालूम, 360 की, ईद को ईद। बस 3 नमाज है, ये 3 बोल रहा हूँ मैं, जोहर असर मगरिब की बात नहीं कर रहा था। देखिए आप आखिरी बार नमाज कब पढ़े थे, जुम्मे को पढ़े ना, मुसलमान है ना जुम्मा, अच्छा माशाल्लाह। उसके बाद कभी और इसके अलावा जुम्मे के अलावा क्या पढ़े आपने, पड़ोसी का इंतकाल बराबर पक्का। इसके अलावा क्या पढ़ते हैं आप साल भर में, ईद के वक्त बराबर रहता हूँ, बिल्कुल एकदम पक्का। कभी कभार रमजान की छूट जाती है लेकिन बकरीद कभी नहीं छूटती, रमजान बिजनेस में चले जाते हैं, बकरीद में कोई बिजनेस ज्यादा नहीं तो बराबर रहता। 3 नमाजें, 3 नहीं है ये, हाँ अल्लाह के रसूल मुनाफिक कुरान करार दे रहा हूँ लोग जो नमाजों पढ़ते हैं। और आज हमने लोग क्या हाल बना दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों का क्या हाल था, आप कैसी नमाजें पढ़ते थे, क्या हुक्म दिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी सांस तक। आपकी वफात का वक्त करीब था, आप उठे, रिवायत में आता सही की किया, वजू करके खड़े होने लगे और गिर गए बेहोश, फिर पानी डाला गया, थोड़ी देर से आप उठे, फिर आपने वजू और फिर जाने लगे, फिर बेहोश हो गए, फिर आपको होश में आए, फिर पानी डाला गया, वजू किया और जब आप बेहोशी से उठते तो हर बार वो कहते थे क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली क्या, क्योंकि आप इमाम थे ना, लोग इंतजार कर रहे थे बाहर। जब तीसरी बार भी नहीं हुआ तो अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ा दे। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा और दूसरे सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, अबू बकर बड़े नरम दिल के इंसान, उनसे बड़ा मुश्किल है कि आपकी मौजूदगी में वो नमाज पढ़ा सके और आपकी बीमारी में वो खड़े हो सके, बड़ा मुश्किल है उनके लिए। कहा नहीं, कहो अबू बकर नमाज पढ़। अबू बकर सिद्दीक नमाज के लिए आगे बढ़ते, रकात बांध के खड़े हो, अल्लाह के रसूल पीछे से आते हैं, जैसी आहट सुन लेते हैं वो लोग बोलते हैं ऐसा कैसा होगा, अबू बकर ने कैसी आवाज आहट सुन। जिस इंसान से इंसान मोहब्बत करता है ना उसकी आहट भी उसके लिए। आहट सुन ली कि नबी आ गए, अंदाजा हुआ दरवाजा खुला, उस दरवाजे से आप आते थे जहां से डेली, अंदाजा होते ही आप पीछे सरकने लगी। अल्लाह के रसूल ने हाथ से आगे धक्का दिया, कहा तुम पढ़ाओ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सके, आपने बैठकर नमाज पढ़ी। उसके बाद फिर आपने नमाज पढ़ाई, कुछ जिन नमाजों की कैफियत ये थी कि आप सबने बैठकर नमाज पढ़ाई, इसलिए आप खड़े नहीं सकते थे, सारे सहाबा ने बैठकर पढ़ी, और एक बार लेट कर पढ़ाई, सारे सहाबा ने बैठकर आखिरी वक्त तक पढ़ रहे हैं। इसी तरह एक रिवायत आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल नहीं सकते थे आखिरी वक्त नमाज के लिए, तो 2 सहाबा आते थे, आप दोनों के कांधों पर हाथ रखते थे और वो लेकर चलते थे, जिसकी वजह से वो रेत के अंदर 2 पैरों के निशान बन जाते थे वो रगड़ने की वजह। तो भी आप आखिरी वक्त नमाज पढ़ी, और जो आखिरी वसीयत की वो भी ये थी, अस्सलाह व मा मलकत अयमानुकुम, नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना और अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना। अस्सलाह व मा मलकत अयमानुकुम, जो सीधे हाथ में अल्लाह ने तुम्हें दे रखा है, तुम्हारे गुलाम, इनसे अच्छा सलूक करना, इसलिए कि इंसान है। तो नमाज की गुलामों से अच्छे सलूक की वसीयत नमाज। देखिए और यहाँ जिन लोगों को अल्लाह का वली हम मानते हैं ना, वो सारे के सारे, बहुत सारे, अक्सरियत जिनको लोगों ने कहा सारे बेनमाज,
اور اس کو اللہ کا ولی. کوئی اللہ کا ولی کوئی کارنر میں بیٹھا ہے جس نے 10 سال سے نہایا نہیں, اللہ کو سبحان اللہ. یہ اللہ کی پاگلوں کے تعلق سے لوگوں کا غلط تصور ہے وہ بھی دور کر دیتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں, ایک صاحب مجھ سے پوچھنے کیا آپ نے جنتی دیکھا؟ میں نے کہا نہیں جنتی. تو کہا دیکھو وہ جنت تھی. میں نے کہا ماشاء اللہ تم کو پہلے پتا چل گیا وہ جنت تھی؟ کہاں کیسے؟ تو لوگ پاگل ہیں. اب چونکہ آؤٹ آف مائنڈ ہے تو اللہ روز قیامت سوال نہیں کرے گا تو کہاں جائیں گا جنتی. میں نے کہا آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں جو مسند احمد کی آپ نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ روز قیامت جو ہے انبیاء بھیجیں گا, انبیاء ان کو دعوت دیں گے, ایمان لائے تو جنت میں جائیں گے ورنہ جہنم میں جائیں گے. پہلا وہ بوڑھا انسان جو ایسے دور میں تھا جب اسلام آیا, جو سن اور سمجھ نہیں سکتا, بہت بوڑھا ہو گیا, ایک دم کھوسڑ بولتے ہیں نا جس کو عربی میں, مطلب بالکل جس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مر چکی. دوسرا وہ انسان جو پیدائش پاگل پیدا ہوا, اللہ اس کو بھی دعوت دینے لگائیں گا, اگر ایمان لائے تو ٹھیک ورنہ جہنم میں جائیں گا. تیسرا وہ انسان جس تک کوئی اسلام پہنچانے والا نہیں آیا, اس کو بھی دعوت. میں نے کہا ہوا آپ کا جنتی پاگل, کچھ بھی کر دیا. تو نماز چھوڑنے والے کو ولی بنا رہے اللہ کا. یہاں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم چل نہیں سکتے نماز, پیر رگڑے جا رہے ہیں, کھڑے نہیں تو بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھ. نماز کسی حال میں معاف نہیں. کھڑے رہ کر پڑھو, کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو. بہت سی باریں غلط فہمی یہاں پر لوگوں کو ہوتی, خاص طور سے عورتوں نے صرف بیٹھ کے نماز پڑھا. نہیں, کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھ کے نماز کا ثواب صرف آدھا ملتا ہے, ہاف ملتا ہے. کھڑے رہ کر پڑھو, نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو, نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھو, نہیں پڑھ سکتے ہو اشاروں میں پڑھو. اگر اشاروں کی طاقت نہیں لگا لیکن ذہن کام کرتا ہے, ذہن میں پڑھو. لیکن نماز کو پڑھنا ہے, یہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے, خوشی میں معاف نہیں, غم میں معاف نہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں مان لو خوشی اور غم. آج میری شادی میں نماز تھوڑی پڑھنے والا ہوں. آج تو عورت دلہن بنی ہوئی, دلہن پہ نماز معاف ہے, دلہے پہ نماز معاف ہے آج. اور جب سے شادی طے ہوئی, رسومات چالو, جب سے نہائے دھوئے نہیں ہم لوگوں نے, اور نماز بھی نہیں پڑھے ہم نے, کہ تو کچھ لگا لیے, یہ مل لیے, وہ مل لیے, اتنے دن بعد نانا ہے فلاں کرنا, نماز ہی غائب. تو کیا اس میں خوشی میں نماز معاف نہیں, دولہا ہو دلہن ہو یا کسی بھی قسم کی خوشی. غم میں نماز معاف نہیں ہے. تو مر بھی گیا آپ کے گھر میں تو جنازہ رکھیے, غم میں معاف نہیں. سردی میں معاف نہیں ہے اور گرمی میں نہیں. مجھے بہت زیادہ سائنس ہو جاتا تو اب تیمم, ایکسٹریم بیمار ہو رہا تو تیمم, نماز معاف. گرمی میں معاف نہیں, بہت گرم ہے, میں کیسا کروں, پڑھنا پڑے گا. انتظار کیجیے چھاؤں, انتظار کیجیے, لیکن نماز پڑھنا پڑے گا. اسی طرح جو ہے اگر بارش بھی ہو تو نماز پڑھنا پڑے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جب بارش ہوتی تو نماز کی اذان کے بعد کہا جاتا اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ, اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. اور اذان ہوتی لوگ اپنے, لیکن نماز کچھ نہیں, کتنی بھی ایکسٹریم بارش. اسی طرح جو ہے تندرستی ہو یا جو ہے بیماری ہو, نماز معاف. تندرست ہوں تو بھی نماز پڑھوں گا, بیمار ہوں تو جو حیثیت میں ہوں ویسی نماز, کھڑے بیٹھے لیٹے, جتنا وضو ہو سکتا, جتنا ٹائم ہو سکتا, جو کچھ ہے کرنا پڑے گا. نہ شہر میں معاف ہے نہ سفر میں معاف ہے. کہ شہر میں ہے بھی تو پڑھنا ہے اور سفر میں بھی. تو بہت سے لوگ شہر میں برابر نماز, سفر میں جو جاتے تو 8 دن بعد نہیں, بہت گندا لگتا, وہ تحت خانے اچھے نہیں رہتے, ٹرین اچھی نہیں رہتی, یہاں کون سویا ہوں گا, وہاں کون لوٹا ہوں گا, یہاں کیا ہوا ہوں گا, وہ ہوٹل کیسی رہتی ہے کیا نہیں. نماز اسی طرح امن ہو یا خوف, امن ہو یا خوف نماز پڑھنا, امن ہو یا خوف نماز پڑھنا. امن ہے, سلامتی ہے, نماز. خوف ہے تب بھی نماز پڑھنا. دشمن کا ڈر ہے, ایسے لوگوں کو, ایسے مسلمانوں کو کیا آپ نہیں دیکھتے جن کے گھر جو ہے تباہ اور برباد کر دی جاتے دشمن کی طرف سے. گھر کا ملبہ گرا ہے, نماز ہوئی تو اس ملبے پہ ہی نماز پڑھا, حالانکہ نیچے کون کون دبا ہے وہ بھی نہیں جانتا, اور کتنے بچے ہوں گے اتنے مرے ہونے. نماز پڑھا لے کیا کریں گے, اس لیے کہ غم بھی ہے تو پڑھنا ہے, خوشی بھی ہے تو پڑھنا ہے, امن بھی ہے تو پڑھنا ہے, خوف بھی ہے تو پڑھنا ہے, مصیبت بھی ہے تو پڑھنا ہے, خوشحالی بھی ہے تو کیا کریں. کسی بھی قسم کی مصیبت نماز پڑھ, کسی بھی قسم کی خوشحالی نماز سے آپ کو. جیسے کہ جب خوشحالی آئے تو بہت یاد کیجیے اپنے رب کو, اور جب مصیبت آئے تو اس کے علاوہ حالی کیا ہے نماز کے علاوہ جو مجھے اس مسئلے کو سالو کرے. دونوں بھاگنا ہے کہ اللہ اس نعمت کو باقی رکھ میرے لیے, اے اللہ اس مصیبت کو ہٹاؤں. یہ طریقہ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مانگو اللہ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے مانگو. بس یہ صبر کرے, مانگے اللہ سے نماز کے ذریعے. آج ہم نے وہ ذریعہ چھوڑ دیا اور پتہ نہیں کون کون سے ذریعے تیار کر لیے, یہ ذریعہ وہ ذریعہ, وہ سب چھوڑ دیجیے. یہ ذریعہ ہے مانگنے کا, یہ ذریعہ. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض نمازیں نہیں پڑھتے تھے, فرض پڑھتے تھے. کچھ نمازوں کو ہمیشہ پڑھتے جن کو موقدہ کہا جاتا ہے, کچھ نمازوں کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے جن کو سنت نمازیں کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ تہجد پڑھتے, اشراق چاشت پڑھتے, اوابین پڑھتے, صلاۃ الخسوف پڑھتے, صلاۃ الکسوف پڑھتے, سورج گرہن کی اور چاند گرہن کی, صلاۃ الاستسقاء پڑھتے, بارش کے لیے پڑھتے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے صلاۃ الاستخارہ, مطلب استخارہ کے لیے آپ نے, اور کئی نمازوں کا تذکرہ آتا. آپ نے اندازہ لگائیے اللہ کے رسول کتنی نمازیں فرض کے علاوہ ہیں, 5 فرض کے علاوہ یہ نمازیں جو آپ پڑھتے. اور ہمارا حال تو یہ کہ یہ 5 ہی نہیں ہو رہی ہم سے, تو باقی کا پڑھ کے اور کر کے کیا فائدہ. یہ اس کا طریقہ کیا ڈسکس کریں گے, خسوف کیا اور کسوف کیا, استسقاء کیا اور استخارہ کیا, وہ سب
रिलेवेंट ही नहीं होता, उसका कोई मकसद ही नहीं। जहाँ फर्ज का ही खिल्लत है कि लोग फर्ज को नहीं आते, उनको क्या दावत देंगे कि ये नमाजें भी इसके अलावा है। सूरज ग्रहण होता अल्लाह के रसूल मस्जिद में, चांद ग्रहण हुआ आप मस्जिद के अंदर, सहाबा जमात से नमाज पढ़ रहे हैं, हाल है सोचना भी जमात से ऐसी नमाजें। हाँ बिदती नमाजें बहुत सी पढ़ते हैं, जमा 10 मुहर्रम की नमाज एक दिन मस्जिद में हो रही है, मुहर्रम की नमाज पहली बार वो होंगी, लेकिन सलातुल खौफ नहीं, इससे फितना मच जाएगा, नहीं नमाज शुरू फितना नहीं हो, ठीक है फितना नहीं, बस सुन्नत छोड़ दो। हालत ये कि अगर कोई नमाज बताई जाए तो लोग फितना समझ रहे हैं उसको, हालत ये क्योंकि अब आदि नहीं है लोग, तो क्या करेंगे, नई चीज तो फितना ही लग रही है लोगों को। तो बहरहाल नमाज को हमने क्या हल कर दिया, अल्लाह के रसूल तो फर्ज के अलावा इतनी नमाजें पढ़ते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी बीमारी तक नमाज पढ़ते गए, और आज हम जो है बहुत धड़ल्ले से नमाजों को छोड़ते हैं। इसी तरह मुत्तफ़क़ अलैह सही बुखारी से मुस्लिम रिवायत है नमाज छोड़ने वाले के ताल्लुक से, किसी ने असर की नमाज अगर छोड़ दी, फौत हो, खत्म हो गई, तो आपने फरमाते रोज़े क़यामत उसको इतना गम होगा, जितना गम जैसे कि एक वक्त में उसका सारा माल लुट गया, और अगर दुनिया में होता और सारा माल लुट जाता और पूरे रिश्तेदार अगर एक साथ मर जाते, जितना गम उस इंसान को, तो उतना गम सिर्फ एक असर की नमाज छोड़ने पर क़यामत के रोज इंसान को। कितना गम, जैसा कि उसका दुनिया में होता और एक साथ पूरा माल उसका चोरी हो गया, डूब गया, और पूरे रिश्तेदार मर गए एक साथ एक ही झटके में, कितना सदमा होगा ना इंसान को। उतना सदमा एक इंसान को सिर्फ असर की, कभी अंदाजा लगाइए, कभी सोचिए आपके 100 रुपए अगर गिर गए होते, आज तो 100 की वैल्यू कम होती है, 10 साल पहले और 20 साल पहले बहुत बड़ी वैल्यू थी उसकी, कितना आदमी परेशान हो जाता है, कहाँ चलेगा। और एक गरीब इंसान के लिए तो 100 रुपए उसके लिए तो खसारा था, शायद वो उसकी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट हो। पूरा माल लुट गया और पूरे रिश्तेदार एक साथ मरने की खबर आने पर क्या सदमा लेंगे आप। उतना गम सिर्फ एक असर की नमाज छोड़ने का इंसान को आखिर इतना गमगीन हुआ, क्यों छोड़ा मैंने इतना गम। इसी तरह इब्न हिबान की रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु उसके रावी कहते हैं, जिस शख्स ने नमाज की हिफाजत, नमाज इसके लिए नूर है, नजात है, दलील है अल्लाह के सामने जो है, बुरहान है। जिसने हिफाजत ना की, इसके लिए नूर नहीं, कोई बुरहान नहीं, कोई नजात नहीं, और इसका हिसाब रोज़े क़यामत कारून, फिरऔन, हामान और उबय बिन खलफ, ये सबसे परले दर्जे के कुफ्फारों, हाईएस्ट लेवल ऑफ कुफ्र जिसने किया, बोलो तो किसके साथ हिसाब होगा, कारून के साथ, फिरऔन के साथ, हामान के, और जो है आपने फरमाया अबी बिन खल्फ के साथ। ये काफिर सरदार मुशरिकीन का था, और 3 वो तस्कीरे जिन्होंने अल्लाह का इनकार। फिरौन को सब जानते हैं, हामान उनका फिरौन का वजीर था मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में। कारून को कौन नहीं जानता, जिसने अल्लाह के साथ किब्र किया, अपने दौलत पर बर्बाद हुआ। उनके साथ हिसाब होगा बेनमाज। अब अंदाजा लगा ले, हर ग्रोह जत्था अलग अलग लोगों के साथ होंगे। जो लोग एग्जाम भरते हैं ना, हम नबी अकरम के साथ होंगे। तो नमाजी अगर नहीं है तो सोचिए भी, नमाज नहीं तो सोचिए मत, इसलिए कि नमाज जरूरी है भाई, वरना फिरौन हामान की बात आ रही है। इसी तरह जो है अल्लाह रब्बुल सूरह माऊन सूरह नंबर 107 आयत नंबर 4 में कहा, फवैलुल लिल मुसल्लीन, लानत भेजिए नमाजियों पर। क्यों? अल्लज़ीना हुम सलातिहिम साहून, नमाजों को भुला बैठे हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, और अगर पढ़ते भी तो दिखावे को पढ़ते हैं। तो नमाज पढ़ रहा है लेकिन छोड़ता और पकड़ता है तो लानत है। छोड़ने वाले पर कितनी लानत होगी, इस आयत से अंदाजा ही लगा जा सकता है। सही बुखारी की रिवायत में हमने फरमाया कहा, जो शख्स फर्ज नमाज पढ़े बगैर सो जाए तो उसको रोज़े क़यामत ऐसा अज़ाब मिलेगा कि उसका सर फरिश्ते पत्थर पे रखेंगे और दूसरा पत्थर लेके कुछ बादाम कभी होता है झाड़ कैसे तोड़ते फोड़ के आप कुचलेंगे, हदीस के अल्फाज, पत्थर पे सर रखेगा और फरिश्ता एक पत्थर लेके दूसरे उससे कुचल देंगे। ये सजा है नमाज पढ़े, ईशा पढ़े बगैर सो जाने। तो सोता था मतलब ईशा, जाहिर सी बात है आदमी जो दिन में, और अगर असर में भी कोई आदि सोने का और उठता नहीं तो उसके लिए भी वही थे, और फजर में भी नहीं होता उसके लिए भी वही थे। लेकिन ये बात ईशा के लिए आई। अक्सर ईशा में लोग लेट हो जाते थे, आपने बहुत ताखिर से पढ़ाते थे, सो जा रहे हैं। तो बहरहाल सो जाए तो उसके सर कुचले जाएंगे। इसी तरह सुनन इब्न माजा की रिवायत आपने फरमाया, जिसने जानबूझकर फर्ज नमाज छोड़, इससे अल्लाह की हिफाजत का जिम्मा उड़ गया और अल्लाह ने इसे अपने माफ करने का जिम्मा भी हटा लिया। दोनों जिम्मे हटा लिया, अपने हाथ खींच लेता उससे। जिसने फर्ज की नमाज जानबूझकर छोड़, मतलब कोई फर्ज फजर जोहर असर मगरिब इशा, उसके बारे में फरमाया जा रहा है अल्लाह ने उसे हिफाजत का जिम्मा छोड़ दिया और अल्लाह ने उसके माफ करने का भी जिम्मा, हिफाजत भी नहीं और माफी भी। अब बताइए अल्लाह की हिफाजत से महरूम और माफी से महरूम इंसान कहाँ जाएंगे? दुनिया भी बेकार, आखिरत भी। नमाज हम शुरू कर दे और जहन्नुम में जाने की एक वजह जो कुरान ने बयान की, सूरह मुदस्सिर नंबर 74 आयत नंबर 43 में, कालू लम नकुन मिनल मुसल्लीन, जब जहन्नुम से फरिश्ते पूछेंगे क्या हुआ, क्यों आई यहाँ, वो कहेंगे कालू, जवाब देंगे लम नकुन, हम नमाज नहीं पढ़ना जहन्नुम में जाने वालों की अलामत है। इसलिए कि जहन्नुम में जाने वाले लोग यही कहेंगे कि हम नमाजी नहीं थे। हम कोशिश करें और नमाज को बस लग जाए। नमाज शैवा, शार, तरीक़ा, पहचान, हमारी सब कुछ बन, ये नमाजी नमाज को बना ले। आइए नमाज छोड़ने की जो चंद वजूहात हम देते हैं, उन वजूहात को हम देखते हुए अपनी बात को करता हूँ। क्यों? तो ये भी नमाज से एक रोकने की वजह बनती। पहली वजह जो नमाज छोड़ने की आज हमारे पास है, बिल्कुल आम वजह, मर्द भी देते और औरतें भी देती। मर्द क्या वजह देती? नमाज को चलिए यार जरा वो तारत नहीं पाकी। औरतों से कहा गया नमाज पढ़िए, क्यों? बच्ची पेशाब कर देते ना, जरा पाकी हासिल।
چونکہ عورتیں ظاہر سی بات ہے پبلک باتھ روم سے یا سڑکوں پہ نہیں کھڑے ہو جاتی مردوں کے جیسا، تو ان کے لیے پانی کا نہیں جھوٹ بول سکتی، تو بہانہ کیا ہے؟ بچہ پیشاب کر دیتا، بچی پیشاب کر دیتی، پوتا پیشاب کر دیتا میرے پاس ہی، پوتی کر دیتی میں نماز نہیں پڑھتی، بھانجا بھتیجا میرے پاس ہی رہنا، بہانہ دیکھیے آپ۔ طہارت سب سے بیسک بہانہ ہے، کسی کو بھی نماز کا پورے دنیا سارے عالم میں لوگ یہ بہانہ بناتے، طہارت سب سے فرسٹ کیٹیگری طہارت میں۔ میرے بھائی طہارت کتنی معمولی چیز ہے تو کیوں نہیں رکھی؟ اس حال میں اگر انسان مر جائے، سوچی تھوڑی، طہارت نہیں، مر گیا، کیا حال ہو، کیا حال ہو۔ جو مجبور تھا دین پر تھا وہ الگ بات ہے۔ ایک نوجوان صحابی نکاح ہوا اور رات میں اپنی بیوی کے پاس گئے، نکاح جس دن ہوا اسی رات میں اعلان ہوا کہ جنگ کو جانا، جہاد کو جانا ہے، بیوی کے پاس تھے، ہم بستری کر لی تھی، نکلے اور شامل ہو، ٹائم نہیں تھا نا نہانے دھونے کی، چونکہ اعلان ہوگا فرض تھا جہاد، چلے گئے اور جو ہے صبح ہی شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتوں نے انہیں غسل، اس لیے کہ وہ پاکی کی حالت میں، لیکن وہ ایمان والے تھے، ان کی نیت تھی، ہماری تو نیت ہی نہیں نا طہارت کی، تو میں وہ کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، وہ ایسا ہو جائے تو وہ تو الگ بات ہے، اللہ فرشتے غسل دیے ان کو، وہ تو ایک الگ بات، لیکن اگر ایک آدمی عادی ہے جو طہارت نہیں، اور طہارت نہیں کرنے کی وجہ ایسی معمولی ہے، میری پینٹ بہت فٹ ہے ذرا، نہیں یہ فیشن کے بغیر زندہ بھی تو نہیں رہ سکتا، تو یہی پینٹ پہننا پڑیں گی، اس میں طہارت نہیں، میں کھڑے رہ کے کر، میں وہاں رہتا نا تو وہاں بیٹھ کر نہیں، ہم جانتے ہیں ویسٹرن ہے، یہ سب بہانے بھائی، جو آئیں گا نا فرشتہ موت کا وہ یہ نہیں سننے، یہ تھا یہ تھا یہ تھا، اللہ کے پاس جو ہوگا وہ تو سیکنڈری کیس ہے، پہلا یہ سوچ لیجیے اس حال میں مر گئے تو کیا ہوگا، بس وہ چھوڑ دیجیے نماز کا، کیا جواب دیں گے فرشتوں کو اس ناپاکی؟ یہ بہانے چھوڑیے، طہارت کے مسائل سیکھیے اور طہارت سے رہیے ہر بار۔ ایک مومن کا تصور نہیں ہے بغیر پاکی کے، اس کا بیسک چیز ہے اس کی زندگی کی ہے، تو سب سے پہلا بہانہ پاکی۔ دوسرا بہانہ، ابھی تو جوان ہے یار، پوری زندگی پڑی ہوئی، دیکھیں گے نا نماز کا کیا لگا ہے، ملائیت، یہ لوگ ملا لوگ بھی چھوڑتے پیچھے نماز، جوان ہے ابھی، جوانی ہے، جب دیکھا جائے گا عمر آئیں گے انشاءاللہ ریٹائرمنٹ کے 58 کے بعد، 60 ایئرس کے اندر، 40-50 ایئرس میں، 35 میں جب بیکار ہو جائیں گے، ہاتھ پر کام نگل سڑ جائیں گے، اللہ کو پسند بھی نہیں ایسی چیزیں، اللہ جوانی کو پسند کرتا ہے، اللہ کو بڑا، یہ الگ بات ہے، بوڑھے لوگوں کی الگ حرمت ہے، لیکن جو چیز پرائم ہے زندگی کی وہ جوانی ہے، اللہ جوانی کی عبادتوں کے بارے میں پوچھ، نوجوان جس کی زندگی جوانی عبادت میں گزری، بارش کے سائے میں ہو، موت کے بعد اللہ جو 5 سوالات کرنے ہیں اس میں ایک سوال ہے جوانی کہاں گزاری، پرائم ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں، بڑھاپا کو برا نہیں لیکن جوانی پرائم ہے، پرائم برباد کرتے ہو دنیا میں اور بولتے ہو آخرت میں بڑھاپا دیں گے اللہ کو، تو اللہ کو بھی جو یہ چیز پسند نہیں، پھر ریجیکٹڈ چیز کو کون، دنیا جب آپ کو بولے تمہاری ضرورت نہیں، نکلو یار 58 میں یہاں سے ریٹائرڈ ہو، آپ بول رہے اب اللہ کے لیے دوں گا میں، کیا فائدہ اللہ کے لیے، جوانی دیجیے، نہیں ابھی تو جوان ہے یار، ذرا پھر دیکھیں گے بڑی عمر کے بعد، ذرا ارے اتنا چھوٹا بچہ یار، تمہارا 10 سال کا تم مارتے ہو اس پر نماز کے، بڑا ہوں گا 18-20 سال کا، پھر دیکھیں گے 10 سال میں جس کو عادت نہیں ہوئی، کیا 18-20 سال میں اس کو عادت نہیں، ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہونے کے بعد عادت ہوگی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، لوہا گرم ہے اور اس کو آپ کی شکل دینا ہے، شکل سے کچھ شیپ دینا ہے، تو آپ کیا بولے، ارے ٹھنڈا ہوں دو پھر دیں گے نا شکل، ٹھنڈا ہو بعد ہتھوڑے مارے تو منہ پہ لگتے ہتھوڑے آ کے، لوہے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، گرم میں تو ہتھوڑے اس کو ڈھل جاتا ہے، تو بچپن میں ڈھالو اس کی عبادت، یہ بہانہ لوگ بچوں کو بھی دیتے، بچے کی بچی کے کپڑے دیکھو کیسے پہنا ہے، ادب ہے نہیں بہت، چھوٹی ہے بھی، بڑے ہونے کے بعد دیکھیں گے، پھر بڑا ہوگا اس کو بولتے بیٹا یہ کیسے کپڑے، بولتے ابا سیدھے ہو جاؤ، ارے بچپن ہم کو پہناتے رہتے اور آپ بول رہے ایسے کپڑے اور ویسے کپڑے، چلو نکلو یہاں سے، وہ عمر ہے، وہ عمر تو جوانی ہے، جوانی ہے ابھی تو باقی ہے بہت۔ تیسرا بہانہ، ہم کہاں اتنے گناہگار ہیں یار، تم نماز کی بات کر رہے ہیں، ہم تھوڑی گناہ کرتے، تو گناہ کرتے نا وہ نمازیں پڑھتے رہتے، آپ زیادہ گناہ کرتے نا، اپنا لینے میں نہ دینے میں، نماز کی ضرورت بھی، صحابہ لینے دینے میں تھے کہ لوگوں کی روز گناہ کرتے تھے صبح اور شام، جو ان کو 5 نماز کی ضرورت تھی، میں نماز فرض ہے اس کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، یہ گناہ مٹاتی ہے، لیکن یہ فرض بھی ہے، گناہ نہیں بھی تو پڑھنا ہے، انبیاء پڑھ رہے ہیں، انہوں کیا گناہ کرتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، پڑھ رہے ہیں، تو ہم گناہ نہیں کرتے بولے اس لیے نماز کی ضرورت نہیں، ایک بہانہ۔ تیسری وجہ جو لوگ بہانہ بناتے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا نہیں آتی، سیکھے نہیں بچپن میں، تو اب بڑے ہو گئے تو اب شرم آتی، تو جان دو چھوڑی دو چکر، بچپن میں نہیں سیکھی تو بڑے ہو گئے تو ہم کو شرم آتی، مسجد میں جانے شرم آتی ہے، اور وہ عادت نہیں ڈالے والد نے۔ اگر یہ بات کو آپ کا مینیجر بولے کہ دیکھیے آپ کو اب یہ آپ کی جاب یہاں شفٹ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ چیزیں سیکھنا پڑیں گی، کمپیوٹر سیکھنا پڑے گا، یہ MSc IT کا کورس دینا پڑے گا، تو ارے بہت ابھی 8 دن میں سرٹیفکیٹ لاتا سیکھ کے سب میں، لیکن تم بڈھے ہو گئے نا 55 سال کے، نہیں کچھ نہیں، سیلری اگر بڑھ رہی ہے اور وہ رہا تو میں سب کچھ کر کے آؤں گا، لیکن دین کے لیے نہیں، اب بچپن میں عادت نہیں تھی، اب عادت نہیں لگی، اب چلو یہ زندگی دیکھ لیں گے پھر کیا ہوگا، مطلب ایسا جیسا کہ پھر جائیں گے، پھر پیدا ہو کے پھر آنے والے ہیں، اگلی زندگی میں پھر سے انہوں عادت ڈالنے والے۔ میرے بھائی پچھتاؤ اس پر کہ جو زندگی بیکار کر دی ہے، اور بدلو اپنے آپ کو، مجھے اب اپنے آپ کو بدلنا ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنا ہے۔ اسی طرح جو ہے 5ویں وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، وسوسے آتے بول کے نماز نہیں پڑھتے، بہت لوگ بولتے ہیں ارے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، نماز پڑھتے تو وسوسے آتے اس لیے نہیں پڑھتے۔ جس کو نماز پڑھنے سے وسوسے آتے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گھر میں چور آ رہے بول کے تجوری کھلی رکھ دیا میں نے، وسوسے اس کو آتے، اس کا ایمان ہے، ایمان ہے مطلب شیطان آتا ایمان چرانا چاہتا، آپ نے نماز چھوڑ دی، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ چور آتے ہیں
اور آپ نے تجوری کھلی چھوڑ دی. اب تو حفاظت زیادہ کرو. وسوسے آنا تو ایمان کی علامت ہے آپ کی. چور تو وہیں آتا ہے نا جب پیسہ ہے, کہ جھوپڑیوں میں جاتا ہے چور اور جنگلوں میں جاتا ہے, نہیں, مالدار بستیوں میں جاتا ہے وہ. شیطان بھی ایمان والوں کے پاس نہیں. وسوسے آ رہے, بلکہ زیادہ پڑھنا چھوڑ کے آپ نے کیا کی, تجوری کھلی رکھ دی. بھائی جو لے جانا لے جا. اس کا کام کر رہی, وہ آتا بھی نہیں, پھر وسوسے بھی نہیں ڈالتا. وہ تو ہو گیا جو کرنا تھا, لگا دیا اپنے گروپ میں شامل کر دیا, نکل گیا. چھٹی جو وجہ لوگ بتاتے ہیں وہ یہ ہے, میک اپ اور اسٹائل خراب ہو جاتا ہے. میک اپ اور اسٹائل, اب دیکھو دعوت میں آئے, صبح 10 بجے سے جا کے لیٹے ہوئے تھے, 2-3 بجے سج کے آئے. اب دعوت شروع ہو رہی ہے عصر سے لے کر عشاء تک, تو وہ 2 نمازیں تو گئی. اب یہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے نا, لیکن میک اپ اتنا مہنگا کاسٹلی ہوا, اور کیا کیا اسٹیم لے لیا, یہ کر لیا, ویکسنگ کر لیا, فلاں کر لیا. اب شام میں کم از کم 14ویں کے چاند جیسا کچھ تو چمکوں میں یار محفل میں. وضو سے تو دیکھو خراب ہو جائیں گے نا, عصر کا وضو, مغرب کا وضو, عشاء کا. اور اتنا کوئی پاورفل آدمی تو نہیں نا فجر سے عشاء تک ایک ہی وضو چلائیں گا, ممکن بھی نہیں, امکانات بھی نہیں ہے کہ انسان کی اتنا لمبا وضو ایک پورا دن بولے بغیر اس کے صبح کر لیے شام تک. سمجھ رہا ہے بات؟ تو میک اپ اور اسٹائل, نماز کو چھوڑنے کی وجہ, بھائی نماز کو چلیے, وہ لینن ہے تھوڑا سا, کاٹن تھوڑا سا جب فولڈ کریں گے نا اتنے, اس سے میں نے کر کے لایا پورا کر کے تھک گیا تھا میں, اس کو آئرن مار کے 3 بار کرایا, تو جب اتنا سوٹ بنا ویسا, اور آپ نماز کو چلو بولتے اتار نہیں ہو سکتا. اسٹائل خراب ہو جائیں گا, میک اپ خراب ہو جائیں گا. یہ وجہ بہت بڑی یاد رکھیے بہت سے لوگوں کی, کہ عام دنوں میں عام کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں, جب اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور مجلسوں میں جاتے تو کبھی نماز نہیں, سر میک اپ خراب ہو جائیں گا, ایک وجہ. اسی طرح ایک وجہ 7 وجہ جو لوگ دیتے وہ یہ ہے کہ جو عادی نہیں ہے بچپن سے, تو اب دل نہیں لگتا. مطلب بچپن سے نہیں پڑھے نا تو اب دل نہیں لگتا ہمارا, تو اب نماز نہیں پڑھتے ہیں. اگر بچپن سے نہیں پڑھے, دل نہیں لگا نا, اپنے دل کو عادی بنائیے کہ اب بیٹا لگ جا بولنا, ورنہ خبر میں بھی نہیں لگیں گا اور آخرت میں بھی نہیں لگیں گا, بہت مشکل ہو جائے گا. اب لگ جا بولنا, یہ ریزن نہیں ہے بولنا کوئی لگ جا تو, ورنہ خبر کی زندگی بہت بیکار, بہت اچاٹ ہے بولنا, اکیلے ہے اور آخرت کی خطرناک ہے. لگ جا, سدھر جا بولنا, دل کو منائیے, ورنہ پھر آپ بھی ہو جائیں گے. کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ خواہشات نفس. یہ 7 بہانے تو جو لوگ دیتے ہیں. آخر میں صحابہ کا ایک قول رکھتا ہوں, جامع ترمذی کی روایت ہے, صحابہ کا ایک قول ہے, امام ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں, کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاۃ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں مانتے تھے سوائے نماز کو چھوڑنے والے کو. صحابہ کا اجماع ہے اس چیز پر کہ جو شخص جو ہے نماز چھوڑ دے وہ کافر تھا. اس لیے کہ وہ امام ترمذی صحابہ کا نقل کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کسی چیز کو کفر نہیں مانتے تھے سوائے نماز کو چھوڑنے کو. کیا ترکہ کفر غیر الصلاۃ, کسی چیز کو چھوڑنے کو کفر نہیں کہتے سوائے نماز کو. صحابہ کا اجماع اور فتویٰ ہے کہ وہ شخص کافر ہے جو نماز کو چھوڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں اتنی وعید ہمارے لیے کافی ہے. اپنی بات کو میں خاتمے کی طرف لے جاتا ہوں. آخری بات صرف اس کے فائدے اور نقصانات رکھ کے ختم کر رہا ہوں. نماز کے فائدے چونکہ میں نے کہا نا پورے نہیں رکھ سکتا ہوں, صرف سرسری گنوا دیتا ہوں, انشاءاللہ جس فائدے مند ہوں گے. نماز کے فائدے علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ زاد المعاد میں نقل کر کہتے ہیں حصول رزق کا باعث ہے. نماز حصول رزق کا باعث ہے, رزق آنے کا ذریعہ ہے, پریشانی سے نجات دینے والی چیز ہے, دل کو تقویت دیتی ہے, جان کے لیے فرحت خوشی کا جو ہے ایک جو ذریعہ ہے, جسم میں نشاط پیدا ہوتی ہے, اسی طرح جو ہے شرح صدر کا ذریعہ, دل کھل جاتا ہے دین کے لیے, دل کو منور کرنے والی چیز ہے, عذاب الہی سے حفاظت کرنے کا سبب ہے, شیطان سے دوری رکھتی ہے, جو ہے محافظ صحت ہے, صحت اچھی رہتی ہے نمازی کی, بیماریوں کو رفع دور کرنے کا ذریعہ ہے, چہرے کو چمکانے منور کرنے کا ذریعہ ہے, سستی اور کاہلی کو دور بھگاتی ہے, جو ہے قوائے جسم کو دوبالا کرتی, طاقت جسم کو اور بڑھا دیتی ہے, روح کی غذا ہے, نعمت الہی کی حفظ ہے. جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو باقی رکھتا ہے, تو نعمت الہی کی حفظ ہے, باعث خیر اور برکت ہے, رحمان کا مقرب نزدیکی اختیار کرنے کا ذریعہ ہے, خوف الہی کا درس دیتی ہے, اللہ سے ڈراتی ہے, ذکر الہی کا ذریعہ, اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے, نماز جنت کی کنجی ہے, رحمت الہی کی نزول کا ذریعہ ہے, اللہ اس پہ رحمت نازل کرتا ہے, نیکی جو ہے نماز نیکی ہے, نماز برائی اور بے حیائی سے روکنے والی چیز ہے, اللہ کی محبت کی علامت ہے, نماز نعمتوں کی شکر گزاری کا ذریعہ ہے, نماز بھلائی کا دروازہ ہے, اللہ کے بندے اور اس کے درمیان ایک رابطہ ہے بات چیت کے لیے, نماز بندے کا اظہار شکر ہے, نماز اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے, اس کو خوش کرتے ہیں, نماز باعث ہدایت ہے, نماز سنت نبوی سے محبت کا اظہار ہے, نماز فکر آخرت پیدا کرتی ہے, نماز استغفار اور توبہ کا درس دیتی ہے, نماز صبر
اور سیابت کا ذریعہ ہے کہ انسان صبر کر کے جم جائے کسی چیز پر۔ نماز سے نصرت الہی اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ نماز اصلاح انسانیت کا باعث ہے، انسان کی اصلاح کرنا ہے، مسجد سے جوڑ دیجیے نمازی بن جائے۔ نماز رجوع الی اللہ کی طرف ایک قدم ہے کہ ہم اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کا ایک قدم ہے۔ نماز جو ہے اخوت دینی قائم کرتی ہے، مسلمانوں کی آپسی محبت کو بڑھاتی ہے۔ نماز گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز شیطان سے دشمنی کا اظہار ہے۔ نماز جو ہے عذاب قبر کو مٹا دیتی ہے، اس کے خلاف ڈھال بن جاتی ہے۔ دنیا کی بے رغبتی اور اللہ سے تعلق کرنے کا وہ لکھتے ہیں، من جملہ یہ 43 فوائد وہ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد نماز چھوڑنے کے چند نقصانات کی بات ختم کر رہا ہوں جو ہم نے دیکھے حدیث سے اور قرآن سے، وہ یہ ہے نماز سے لاپرواہی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ نماز چھوڑنا کفر ہے، نماز چھوڑنا شرک ہے، نماز چھوڑنا نفاق ہے۔ ترک نماز جو ہے وہ جو ہے دراصل جو ہے دین کی تکذیب ہے، دین اور اسلام کا انکار ہے۔ بے نمازی فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ نماز کو چھوڑنے والا دین ایمان میں باقی نہیں رہتا۔ بے نمازی فاسق اور فاجر ہوتا ہے۔ بے نمازی اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ بے نمازی شیطان کا بندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز ترک کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ نماز سے دوری رحمت الہی سے دوری ہو جاتی ہے۔ نماز ترک کرنا جو ہے بے سکونی کی ایک وجہ ہے دنیا میں۔ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی نہ پڑھنے سے حفاظت اٹھ جاتی ہے، رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح نماز چھوڑنا تکبر کی علامت ہے، اس لیے کہ اللہ کے عاجز بندے اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ نماز چھوڑنا جو ہے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ نماز جو ہے جو نہیں پڑھتا اس کے اہل مال اور دولت برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند فائدے اور چند نقصانات تھے، میں اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نمازی بنا دے، ہم تمام کا رشتہ مسجد سے جوڑ دے، ہمیں صرف نمازی نہیں بلکہ جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور صرف فرض نماز نہیں، اللہ ہمیں مؤکدہ سنن اور نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام کی نمازیں چھٹی اللہ اس معاملے میں ہمیں معاف کر، اس گناہ کو ہمارے جو ہے تو ہمارے اس معاملے میں توبہ قبول کر، اور ہمیں اس لائق بنا کہ آئندہ ہم اپنی زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑیں جب تک ہمیں اللہ زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پہ زندہ رکھ۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی نے سوال کیا کہ صلاۃ التسبیح نماز کے تعلق سے اور صلاۃ الاستخارہ کے تعلق سے، تو دیکھیے استخارہ کوئی خاص نماز نہیں ہوتی، لیکن جب بندہ اللہ سے کوئی معاملے مشورہ چاہتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے 2 رکعت، اور قاعدے کے اندر وہ ایک دعا ہے جو استخارہ کی ہے، وہ دعا کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے استخارہ کی، اس نے نماز پڑھی، اللہ سے مشورہ طلب، کوئی ایک مسئلہ تھا، 2 چیزیں تھی، دونوں میں سے کیا میں لوں، کیا چیز کروں، اس کے لیے۔ تو بہرحال یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ آپ 2 رکعت نفل جیسی پڑھیں گے، اور اس میں آپ کو اگر یاد ہو تو قاعدے میں تمام دعاؤں کے بعد وہ دعا استخارہ کی وہ پڑھے، اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو پھر نماز پڑھ لے 2 رکعت نفل، اور اس کے بعد وہ دعا کو الگ سے دیکھ کر آپ جو پڑھ سکتے ہیں اس کو استخارہ۔ بھائی کا دوسرا سوال صلاۃ التسبیح کے تعلق سے ہے کہ لوگ اس کے بہت سارے فضائل بتاتے ہیں، تو صلاۃ التسبیح کے تعلق سے یاد رکھیے محدثین میں اس معاملے میں اختلاف ہے کہ اس معاملے میں کیا جائے۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اس تعلق سے بہت زیادہ روایتیں آتی ہیں، اس میں سے وہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے لہٰذا وہ صحیح لی غیر حسن لی غیر ہی کا درجہ حاصل کر لیتی، مطلب جب بہت ساری ضعیف روایتیں ایک ساتھ آئے کسی مسئلے پر تو وہ درجہ حاصل کر لیتے، چونکہ اتنے سارے لوگ مل کر ایک چیز جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا اس کو حسن لی غیر ہی کا ایک درجہ دیتے ہیں، مطلب وہ بھی لائق عمل ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ تو لہٰذا کچھ محدثین نے اس کو کہا کہ یہ حسن لی غیر ہی ہے، تو لہٰذا زندگی میں ایک بار پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، چونکہ یہ معاملہ نماز کا ہے اور بہت کثرت سے جو ہے اس تعلق سے روایتیں آئی اور ساری کی ساری ضعیف ہے، تو لہٰذا چونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے تو ہم اس معاملے میں، تو میں اس معاملے میں قارئین کو، سامعین کو یہ کہوں گا وہ اس معاملے میں جو محدث کے اقوال اور اس معاملے میں جو زیادہ انہیں بہتر لگتے ہیں وہ اس کے قول کے مطابق جو ہے اپنا جو عمل اس معاملے میں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میں اپنی کوئی خاص رائے اس معاملے میں دینا نہیں چاہوں گا، آپ کو جو بہتر لگتا، سب تمام محدثین ہیں، تمام سلف سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا اس معاملے میں اختلاف ہے، تو لہٰذا وہ اپنے اعتبار سے پڑھے، دلائل کا مشاہدہ کرے اور اس کے مطابق انشاءاللہ وہ عمل کرنا چاہے تو کرے، رکنا چاہے تو بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ تو اس میں بہرحال ایک سوال آیا تھا چونکہ جس سے تعلق کانفرنس سے بھی تھا اور نماز سے بھی تھا تو میں پہلے لے لیتا ہوں۔ کسی نے سوال کیا کہ ہمارے ایک بھائی ہے جو آپ کے درس دیکھتے ہیں، ریگولر آ رہے ہیں اور یہاں سے آ کر وہ سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سحر بھی نہیں کرتے اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اور وہ یہاں موجود ہے، تو آپ تھوڑا ان کو سمجھائیے۔ تو بہرحال اب اس معاملے میں کیا کہوں کہ آپ ایک دینی درس میں آ رہے ہیں اور اگر نماز فرض نہیں ہو رہی تو پھر آپ اس کانفرنس میں آنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ کانفرنس میں ایک علم دیا جا رہا ہے جس سے ہو سکتا ہے بہت سی باتیں آپ سیکھیں اور اپنے میں تبدیل، لیکن یقیناً اس کانفرنس میں آنے کا مقصد یا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نمازیں چھوڑ دیں فرض، اور اگر فرض نماز آپ کی فجر چلی جاتی ہے تو پھر کانفرنس میں آ کے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور یہ ہر سال میں کانفرنس میں بولتا تھا کہ ایسا اگر کوئی کر رہا ہے کہ یہاں سے جاتا ہے اور فجر نہیں پڑھتا ہے
تو اللہ کے لیے کانفرنس میں نہ آئے، اس لیے کہ جو شخص عشاء پڑھے آپ سے فرماتے ہیں اور سو جائے اس نیت سے کہ فجر میں اٹھوں گا، تو اور فجر میں اٹھتا ہے تو ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا، لیکن فجر میں اٹھنا ہے، آپ یہاں جاگے نفل علم حاصل کیا، دین سیکھا، اور پھر فجر فرض چلا گیا تو پھر یہ علم کا کیا فائدہ ہے نا؟ تو پھر میں گزارش کروں گا، اور پھر عمل کے اعتبار سے لوگ بولیں گے تم نے کچھ غلطی سیکھ کے آ رہے، کیونکہ جہاں جا کر آپ کے اگر فرض چھوٹ جا رہے ہیں تو وہ کیا چیز ہے؟ صحیح بات۔ بہرحال اور ہو سکتا وہ لا علم ہو، الحمدللہ آج بہت ساری باتیں نظر کی آ گئی ہیں، تو یا تو وہ نہیں آئیں گے یا تو پھر آئیں گے ضرور جاگیں گے اور انشاءاللہ فجر۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ جو اپنی نماز فرض قضا ہو جاتی ہے، بعد میں جیسے اپنے کو یاد آتی کہ اپنی فرض نماز قضا ہو گئی، تو پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جیسا قضا عمری پڑھ لیے تو وہ لیول ہو جاتی ہے، جیسے فجر کی چھوٹی تو 5 نماز ایک ساتھ پڑھ لینا اپنے تو لیول ہو جاتے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی نے بہرحال ایک سوال کیا ہے کہ قضا عمری کے تعلق سے، اور میرے پاس کئی چٹھیاں ہیں وہی اسی متعلق قضا عمری پڑھنا کیا سنت ہے، اگر نہیں تو سمجھائیے۔ قضا اگر نماز زندگی ہے تو کیا ہم اس کو قضا کر سکتے ہیں؟ تو قضا عمری اور قضا نماز کے تعلق سے باتیں آپ کے اس مسئلے میں ایک ساتھ ہیں۔ پہلی چیز جان لیجیے نماز قضا کب ہوتی ہے، یہ مسئلہ ہم کو پتہ ہی نہیں۔ وہ نماز جس نماز کو آپ بھول جائے، یاد نہ رہے، بے ہوشی طاری ہو جائے، غفلت ہو جائے، غفلت مطلب سفر میں ایسا ہوگا کہ صرف کھڑے تھے، نہ ہٹنے کی جگہ نہ بیٹھنے کی جگہ، غفلت ہو جائے، اسے وقت چلا گیا، سو جائے آپ جس کی وجہ سے یاد نہ رہا، یہ تمام نمازوں کی قضا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، وہ نماز جو جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے، جیسا کوئی کہے چلیے عصر کا وقت اگر آپ جاؤ تو چھوڑ دی جائے، یہ نماز قضا نہیں ہوتی، یہ نماز فوت ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، اس کی زندگی میں کبھی قضا نہیں ہو سکتی، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ قضا اور نماز کے فوت ہونے، جو نماز چھوٹ جائے وہ قضا ہوتی ہے، جو چھوڑ دی جائے فوت ہو جاتی ہے، سوائے توبہ کے کوئی راستہ نہیں اس کے ماں، سمجھا؟ تو اب کسی انسان کی نماز قضا ہوئی ہے، فوت نہیں ہے، فوت ہوگی تو گیا ہوتا، قضا ہوئی، تو کیا قضا عمری کوئی نماز ہے؟ جیسا کہ جو لوگوں کی نماز فوت بھی ہوگی اور قضا بھی ہوگی، بولتے کہ بھائی ایک رات ایک دن کوئی آتا ہے، اس مخصوص دن رات میں کھڑے ہونا، 2 رکعت فجر کی قضا عمری، 4 رکعت ظہر کی قضا عمری، 4 رکعت عصر کی قضا عمری، 3 رکعت مغرب کی قضا عمری، 4 رکعت عشاء کی قضا عمری، اور پڑھتے اور بولتے ہیں الحمدللہ ساری نمازیں زندگی کی۔ جو میں کہتا ہوں اگر اتنا آسان تھا تو خواہ کی جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی کیوں صحابہ نے نمازیں پڑھی جس کی وجہ سے ان کے ایمان کا پتہ چلا؟ اتنا اگر آسان تھا تو آپ نے مجھے دیکھو ابھی تو فرض بھی نہیں، مت پڑھو، فرض بھی ہو جائیں گی تو قضا عمری کی سہولت تم لوگوں کے تو اول ہے نا، اس لیے ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، خاموش رہنا پھر اس کے بعد قضا عمری پڑھ لینا۔ یہ چور راستے شریعت میں ہم نے کہاں سے نکالے؟ قضا عمری، کوئی قضا عمری نماز سنت سے ثابت نہیں، یاد رکھیے۔ اب لوگ بولتے نہیں ایسا کہ میں 20 سال نماز نہیں پڑھا، 30 سال نماز نہیں پڑھا اور میرے کو اب ہدایت ملی، تو نماز فوت ہوئی ہے، قضا ہو گیا، اس پر ڈسکشن کرنا پڑیں گا۔ وہ نماز فوت ہوئی ہم نے جان بوجھ کر چھوڑی ہے، اس کی قضا ہوتی نہیں ہے۔ کچھ لوگ بولتے نہیں قضا عمری پڑھنے کا طریقہ ہے فجر میں اٹھنا، جا کے کھڑا ہونا مسجد اور بولنا 2 رکعت پہلی فجر کی چھٹی، پھر ظہر کی نماز میں گئے 4 سے پہلے 4 پڑھ لینا اور کہنا ظہر کی پہلی جو 4 چھٹی مطلب پہلی رکعت، تو اس سے ہوتا ہے کہ فرسٹ لوٹ کی فرسٹ نکل جاتی تو اگلی آگے پھر فرسٹ بن جاتی ہے، تو ہر روز بولے ہر نماز سے پہلے قضا کر۔ ایسا کر کے ہم کیا لوگوں کو راستہ دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نمازیں چھوڑو اور ایسی قضا کرو؟ یہ مسئلہ بتانا پڑے گا کہ نماز فوت ہو گئی، جس نے اگر چھوڑی جان بوجھ کے، اس کی چھوٹ گئی، اس کی قضا ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے قضا کی آپ کر سکتے ہیں، لیکن قضا عمری جیسی کوئی نماز پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے 20 سال 30 سال مسلمان ہونے کے باوجود بھی، پتہ ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھی تو اللہ سے سخت توبہ کرے، اللہ یہ فریضہ چھوٹا ہے تو ہمیں معاف کر، اور انشاءاللہ عزیز ہمارا رب جو بڑے بڑے کو معاف کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز امید ہے وہ اس کو بھی ضرور ہم سے معاف کریں گا۔ اور اس کے بعد جب آپ سے کسی چھوٹ جاتی، غفلت سے، مشکل سے، بے ہوشی سے، انجانے میں، علم نہ ہونے کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، اس کی اٹھ کے آپ قضا کریں۔ وہ قضا کا طریقہ کیا وہ بھی بتا دوں۔ جب کوئی نماز آپ کی چھوٹتی ہے اور جو ہی آپ کو ہوش آئے یا نیند کھلے اور پتہ چلے تبھی اس کو پڑھنا ہے۔ مثال آپ فجر میں الارم لگا کے سوئے، نیند کھلی تو کیا ہو گیا؟ سورج نکل گیا تھا 7 بجے، تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے، آپ جان دو اب آپ ظہر میں وضو کریں گے، ڈبل وضو کر کے کیا فائدہ، پھر ظہر سے پہلے جاتے ہیں وضو کر کے 2 رکعت پہلے پڑھتے فجر کی اور ظہر کی۔ یاد رکھیے جو نماز جب چھوٹ جاتی ہے، جب آپ نے حدیث میں فرمایا جب کوئی انسان نیند لگ جائے، آنکھ لگ جائے، جب وہ اٹھے تب اس کے لیے فجر کا وقت ہے، لیکن یہ سستی کاہلی والے اور روز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں حدیث، یہ غفلت سے ہو گیا۔ میں نے الارم لگایا، میں نے سب کچھ کیا، میں نے گھر والوں سے کہا، سب ہونے کے باوجود بھی انسان ہے، ہوگی غفلت، مہینے میں 1-2 بار ہو سکتی ہے غفلت ہو جائے مجھ سے، تو آپ نے فرمایا جب نیند سے جاگے جب اس کے لیے وقت ہے، چونکہ وہ غفلت میں تھا، اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا تھا، اس نے سب کچھ کوشش کی اٹھنے کی پھر بھی نہیں اٹھ سکا، اس کے لیے تب ہے۔ عصر کے لیے آپ لیٹے اور نیند اتنی لگ گئی کہ اب بالکل
ایسا ہو گیا کہ اثر کا وقت ختم ہونے پر ہے، بہت لیٹ ہو گیا، اٹھتے ہی آپ کو اثر پڑھنا، اب یہ نہیں جانتا مغرب کا، چونکہ جب اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے، تبھی اس کو فوراً ادا کر دینا۔ خام و خواہ کے دو نمازوں کو ملا کر پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ فرض اپنی جگہ اپنے وقت پر نماز فرض ہے، کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا قضا اگر ہو جائے، جیسے ہی یاد ہے ارے ظہر کا وقت تھا، فوراً کرنا، اثر تک انتظار نہیں، ڈبل وضو کرنا، ڈبل فلاں کرنا، ٹھیک ہے، فوراً آپ اس کو۔ کچھ لوگوں کو تو اتنی لازمی ہوتی ہے کہ مسجد میں جاتے وضو کر کے، اگر جماعت ختم ہو گئی تو اب جان دو قضا ہو گئی، اب آپ مغرب میں پڑھ لیں گے، سر چلے جاتے ہیں، ارے بھائی آپ واپس جا رہے ہیں، ہو گئی نا جماعت، کیا فائدہ مغرب سے، تبھی آپ کو پڑھنا۔ اور جو شخص مسجد میں داخل ہو اس جیسے کہ نماز پڑھو، جماعت ہو بھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نماز وہیں پڑھے، اس لیے اس کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا، چونکہ اس کی نیت تھی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال قضا بھی پڑھنا ہے، اور جو نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے فوت ہو۔ کسی سوال کیا نماز نہیں پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت اڑ جاتی ہے؟ کیونکہ ہمارے گھر میں 2 سال سے تنگی آ رہی ہے، اس کا کیا معنی؟ تو دیکھیے، نماز نہ پڑھنے سے خیر و برکت یقیناً انسان کی چھین جاتی ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، دل پریشان ہوتے ہیں، تنگی ہو جاتی ہے، آس پاس کا ماحول ہمارے خلاف ہو جاتا ہے، اولاد نافرمان ہو سکتی ہے، بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھنے سے یہ ہو، آپ فوراً نماز کا معاملہ چالو کر دیں، اور نماز اگر آپ پڑھتے اور پھر بھی یہ تنگی آ رہی تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس پر آپ صبر کرتے رہیے، اور اس صبر میں بھی نماز کے ذریعے صبر کیجیے، کہ صبر کیجیے اور نماز قائم کرتے رہیے، اے اللہ اس تنگ کو، اس پریشانی کو، اس مشکل کو ہم سے دور کر، ٹھیک ہے؟ تو دونوں چیزیں ہیں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر یہ ہو رہا ہے تو نماز شروع کر دیجیے، اور اگر نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ فوراً کیا کیجیے، اللہ سے اور ڈٹ کر نماز پڑھیے، نوافل کا اضافہ کیجیے اور دعا کیجیے، انشاءاللہ یہ نماز اور صبر انشاءاللہ یہ آپ کے جو ہے مانگنے کے ذریعہ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے آپ نکلیں گے، اللہ دنیا کی زندگی بھی اچھی کرے گا، اس آزمائش کے بدلے آخرت میں بدلہ بھی دیں گا، اور انشاءاللہ آخرت کی زندگی بھی ہماری ثواب۔ السلام علیکم، ہمارا نام سید فیصل ہے۔ ہمارا آپ سے سوال ہے کہ آج آپ نے بتایا نماز ترک کرنے کی سزا اور چھوڑنے کی سزا، تو نماز قضا کرنے کی سزا کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے نماز چھوڑنے کے بارے میں بتایا کہ صحابہ نے کفر کہا، اللہ کے رسول مشرک کہا، منافق کی علامت، نماز قضا کرنے کی کیا سزا؟ یاد رکھیے، نماز قضا کرنے کے تعلق سے کوئی سزا یا اس کی مخصوص سزا کے الفاظ احادیث میں نہیں آتے اور قرآن میں بھی نہیں آتے۔ جیسا بہت سے لوگ بولتے ہیں اگر ایک شخص ایک نماز کو قضا کرے، چاہے اس کو ادا بھی کر دے، تو اس کو پتہ نہیں کہ گنتی ہے کچھ تو بھی اتنا عذاب ملے گا، اور ایک وہ کوانٹٹی 2 کروڑ سال کی برابر ہوتی، 4 کروڑ سال کی برابر ہوتی، 50 کروڑ سال کی برابر ہوتی۔ تو یاد رکھیے ایسی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے کہ جس میں مخصوص بتایا گیا کہ کیا ملے گا، ایسا کوانٹٹی وائز، جیسا نماز چھوڑنے والوں کے سر کچلے جا رہے، سو جا رہے تو فلاں ہو رہا، لیکن کوانٹٹی وائز کی قضا ہوگی تب 70,000 سال کا، ایسے کوئی حدیث میں ایگزیکٹ فگرز نہیں۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگ وہ کچھ پتہ نہیں حدیث سے کہاں سے لاتے ہیں کہ 70 کروڑ سال کی بھی ایک میں نے سنا کہ چاہے آپ پڑھ بھی لے تو بولے 70 کروڑ سال ملیں گا، تب آدمی بولیں گے یار یہ تو ایک طرح ظلم ہو جا رہا کہ پڑھ رہا ہوں پھر بھی 70 کروڑ، حالانکہ قضا وہی ہوتی ہے جو مجبور ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال ویسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، تو جیسی قضا ہو اول جیسی آپ کو یاد ہے فوراً یہی اس کا ایک۔ کسی نے سوال کیا کمپنی میں جاب کی وجہ سے کچھ نمازیں کیا ملا کر پڑھنا درست ہے؟ یہ سب نماز کی اہمیت پتہ چل گئی، کمپنی کا معاملہ ہے تو کیا کچھ نمازیں ملا سکتے کمپنی کی؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز، بلا شرعی عذر کے 2 نمازوں کو ملانا آپ کے لیے اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا کمپنی کے اندر جو لوگ جاتے ہیں ان کو بتاتا ہوں، فجر کا جنرلی مسئلہ نہیں ہوتا، اگر صبح کی شفٹ ہے تو فجر کا ہو سکتا ہے، لیکن جنرل شفٹ میں دوپہر کی نماز کا ایک مسئلہ ہے، 10 بجے سے لے کر 9 بجے سے لے کر 6 یا 7 بجے تک کمپنیاں چلتی ہیں، 2 نمازوں کا مسئلہ ہوتا ہے، جس میں سے ایک نماز کا مسئلہ حقیقی ہے، ایک نماز کا مسئلہ نہیں ہے۔ کیسے؟ ظہر جو ہوتی ہے آپ کا لنچ جو آپ کا بریک ہوتا ہے کھانے کا، اس میں پڑھ لیجیے، سمجھ رہے آپ؟ ظہر جو ہوتی ہے وہ اس میں سے 1 بجے بریک ہوا، 1:30 بجے بریک ہوا، 2 بجے ہوا، فوراً پڑھ لیں۔ اصل مسئلہ عصر کا آ جاتا ہے، مغرب تک تو گھر پہنچ جاتا ہے، عصر کا آتا ہے، اور کبھی کبھار دن اگر چھوٹے ہو تو عصر مغرب کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے۔ اس معاملے میں آپ اپنے باس کو، کمپنی کے مالک کو گزارش کریں کہ میں جو ہے نماز جو ہے پڑھنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں 5 سے 10 منٹ کا بریک لوں گا، میں وضو کر کے فوراً اپنی جگہ پہ نماز پڑھوں گا، اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا نہیں، میرے کو نماز کو جانے کا ہے، کمپنی میں کام کرے تو الحمدللہ جماعت سے پڑھوں گا، گھر پہ کبھی جماعت سے نہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب کام کو جاتے ہیں نا باس کو، تو صاحب ہم بس پابند ہیں، ٹھیک، فجر کبھی نہیں پڑھتے، عشاء کبھی نہیں پڑھتے، جب تک جاب پہ رہتے پوری نماز ہوتی، ظہر اثر مغرب، بس باقی کی نمازیں اس کا تو اللہ، یہ 3 نمازیں بھی اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے آپ، اگر پڑھتے تو پھر آپ بات کی پڑھتے، جب آپ باس کے پاس ٹائم لے رہے اس سے ایکسٹرا جس کے پیسے آپ کو دیتا ہے، تو آپ جب خالی جب آپ نہیں پڑھتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا، تو بہرحال نہیں میں جماعت سے پڑھوں گا، مسجد جا کے پڑھوں گا، تو پھر آدھا گھنٹہ لگے گا بھائی، کمپنی آپ کے ایک ایریے میں جہاں پورا انڈسٹریل ایریا ہے، مسجد کہیں دور ہے، وقت مانگی 10 منٹ، فوراً وضو کیجیے، مصلی ساتھ لے جائیے، جا نماز جس کو آپ بولتے ہیں، جہاں موقع ملا صاف زمین بچھایا، اور قبلہ رخ آسان، آج کل ٹیکنالوجی نے اتنا آسان کر دیا، بس ہینڈ سیٹ کو آپ دبائیے، بتاتا قبلہ،
آپ نے کیا آپ کی نماز میں، لیکن ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جائے گی آپ نماز چھوڑ. اور نہیں آپ تو آسانی دے دے رہے دین. جماعت کا کیا؟ تو میرے بھائی نماز چھوڑنے سے اچھا نماز پڑھنا ہے نا. نہیں پھر جماعت نہیں تو نماز ہی نہیں. سی بات ہوئی جماعت ہی نہیں تو نماز نہیں. اس سے تو آپ کئی لوگوں کو ہزار لاکھوں کو جو بے نمازی بنا دے رہے کہہ کر کہ نہیں ملا لو مثلا مغرب پڑھ لو. حالانکہ اگر جماعت نماز جمع بھی ہوں گی تو اثر جو ہے ظہر اور اثر ہوں گی اور مغرب اور عشاء ہوں گی. اثر اور جو ہے مغرب تو جمع ہو ہی نہیں سکتے کسی بھی حال میں. تو لہٰذا وہ جہاں ہیں وہیں پڑھ لیں. نہیں ہم کمپنی میں 10 مسلمان ہیں ہم جماعت بنائیں گے. بہت اچھی بات ہے، کمپنی اجازت دیتی ہے تو آپ جماعت بھی بنائیں، بہت بڑی بات ہے. کمپنی اگر جماعت کی اجازت نہیں دیتی نہیں ہم لڑیں گے ان سے فائٹ کریں گے. اب ایک نیا مسئلہ ویسے پوری دنیا بتا رہی ہے مسلمان ایسے کمپنی والے رکھنے کو تیار نہیں. دو قوموں کمپنی والے رکھتے، مسلمانوں کو ایک دوسری قوموں کو رکھتے نہیں. جلدی یونین بنا لیتے، جھگڑا کرتے، یہ کرتے، مسائل پیدا کرتے، پھر اس پر آپ موقع دیتے. دھیرے دھیرے سب ہوگا. آج آپ انفرادی پڑھتے ہیں، کل بہت سے پرمیشن لی ہم 2 لوگ ہیں ساتھ تو اتنے ہی وقت میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹائم آپ کو زیادہ نہیں لیں دیں گے. کل 3 ہو گئے کہ ہم 3 پڑھ لیتے، دھیرے بہت بولیں گے بنا دو یار مسلمانوں کے لیے ایک جگہ کوئی الگ تھوڑا سا آسان. اسی سوال میں ایک سوال تھا کہ اگر ہم وہاں نماز پڑھتے ہیں کمپنی کے اندر تو اگر وہاں وضو کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ تصویروں کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی کمپنیوں میں کہ کچھ تصویریں لگی ہوتی ہیں جیسا معبود جو لوگ عبادتیں کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی تصویریں ہوتی ہیں. تو دیکھیے آپ کیا کیجیے، اگر تصویریں وہ ہے تو اجازت مانگیے ایک ایسی جگہ جا کر پڑھیے جہاں تصویریں اگر ہوگی تو پیچھے ہو، پھر آپ کے سامنے نہ ہو، قبلے کی طرف. سمجھ رہے بات کو؟ قبلے کی طرف اگر تصویر ہے تو آپ اٹھا کر ان کو ہٹا کر جو ہے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اب مسئلہ ہے کہ وہ ہٹانے نہیں دیں گے. تو آپ ایسی جگہ جائیے جہاں قبلے طرف کچھ نہیں. سب سے بیسٹ کیا ہوں گا مانو آپ کو، ایک ویئر ہاؤس جو ہوتا ہے کمپنیوں جہاں سامان پڑا ہوتا ہے وہاں آسانی سے. کبھی کبھار سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے چونکہ سامان کھلا ہوتا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن اگر نہیں خالی جگہ ہوتی، سیکنڈ چھت ہوتی ہے، بارش کو چھوڑ کر چھت پہ آرام سے جائیے. وہ ٹینک کا سایہ جہاں آتا ہے وہ آتا ہے، وہاں ایک جگہ بن سکتی ہے آپ کو. تھرڈ جگہ بیسمنٹ اور پارکنگ لاٹ ہو سکتا ہے کمپنی کا، وہاں بھی آپ کو کوئی کچھ نہیں بولیں گا. ایک کالم کو بنا دیجیے آپ، مصلی کا وہ جگہ ہے آپ نے وہ ڈالی اور وہاں شروع ہو گئے. نماز کے لیے کوئی آپ کو نہیں. یہ بات یاد رکھیں. الحمدللہ رحم کرے ایسے لوگوں پر جو یورپ اور امریکہ